اشہد ان لا آسان درس قرآن مفتی طارق مسعود کے ساتھ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ میں 23واں اور 24واں پارہ اس کی کچھ منتخب آیات پڑھوں گا۔ 23ویں پارہ جو ہے اس میں سورہ یاسین کا آدھا حصہ ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ کچھ پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا تو قوم نے ان کو جھٹلایا، تو شہر کے کنارے سے ایک شخص چلتا ہوا آیا اور اس نے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، کہ اے لوگوں پیغمبروں کی بات کو مانو جو تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتے۔ اور کہنے لگا وما لی لا اعبد الذی فطرنی، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور ہم نے اسی کی طرف جانا ہے۔ تو قرآن میں ہے کہ قوم کو پھر وہ کہنے لگا آمنت بربکم فاسمعون، میں رب پر ایمان لاتا ہوں تم لوگ بھی سن لو۔ تو یہ بات جیسے ہی اس نے کی ہے اس کو قتل کر دیا گیا۔ جیسے ہی قتل ہوا قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ یہی فرق ہے جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور جو ایمان نہیں رکھتے۔ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ اتنے زبردست انسان کو محض مٹی کا ایک پتلا سمجھتے ہیں جو مرتے ہی اس کی حیثیت ختم۔ خود یہ بات عجیب ہے کہ ایسا انسان جو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، کام کرتا ہے، اچھے بھی برے بھی، یہ ممکن نہیں ہے کہ اسے اللہ نے بس مارنے کے لیے پیدا کیا ہو کہ مرے گا اور بالکل سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ پہ الزام ہوا۔ کیسے کیسے ظالم لوگ دنیا میں گزرے ہیں، کیسے کیسے ظالم۔ زندہ انسانوں کو جلتی ہوئی کڑاہی میں ڈالا گیا ہے تیل میں، تو ایسے ایسے مظالم کیے چند ٹکوں کی خاطر۔ تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ظالم انسان بھی جب مرے گا تو بس سب ختم، مٹی کا کھلونا تھا جو مرتے ہی ختم ہو گیا؟ یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ دنیا میں ایسے ظلم بھی ہوئے کہ زندہ دفن کر دیا گیا، کسی انسان کو نا گڑھا کھود کے زندہ اس میں دفن کر دیا گیا۔ عرب تو کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ میں نے وہ قبرستان بھی دیکھا ہے مکہ میں، سب دیکھ سکتے ہیں، جہاں عرب لوگ بچی کو، کیسی پیاری بچی ہوتی ہے، معصوم بچی ہوتی ہے، گڑھا کھود کے اس کو اس میں ڈال دیا جائے، مار کے بھی نہیں، زندہ۔ تو یہ ظلم بھی دنیا میں ہوا ہے۔ تو آپ بتاؤ، اگر انسان کی حیثیت میڈیکل سائنس کے نزدیک تو ایک روبوٹ ہے چلتا پھرتا، تو پھر تو بھائی جو مرضی کرتے رہو، کیا خیال ہے بھائی؟ جو مرضی کرتے رہو۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے باپ کو قتل کیا، ماں کو قتل کیا، ایسے لوگ بھی ہیں۔ ایک شخص نے، میں تو یہ واقعہ بھی سناتے ہوئے لرز جاتا ہوں، اس سے برائی کو اور حوصلہ ہی ملتا ہے۔ ایسے ایسے قتل کے کیسز آتے ہیں کہ چند ٹکوں کی خاطر ایسے رشتوں کو قتل کر دیا کہ روح کانپ اٹھتی ہے کہ یار کوئی اتنا بدبخت بھی ہو سکتا ہے۔ تو انسان کو اگر آپ صرف میڈیکل سائنس کی حیثیت سے دیکھیں گے تو وہ تو ایک روبوٹ ہے، ایک وجود میں آ گئی ایک مخلوق اور بس وہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن انسان کی ایک روحانی زندگی بھی ہے جس میں وہ اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے۔ یہ ایک ایسی مشین نہیں ہے بس وجود میں آ گئی اتفاق سے اور چل رہا ہے پھر رہا ہے، کوئی جذبات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اس کو روبوٹ نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو ایسے ایسے دنیا میں ظلم ہوئے ہیں کہ بھائی اگر مر کے سب ختم ہو جاتا ہے تو پھر تو وہ جنہوں نے ظلم کیے ٹھیک کیا، بالکل جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اور دنیا میں آپ کو ایسے اچھے اچھے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اپنے قوم کی خاطر، انسانیت کی خاطر، تو مر کے وہ بھی کیا ہو گئے؟
مٹی، بس ایک آنکھ بند ہوئی ختم. اللہ فرماتے ہیں ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسی باتیں کرتے ہو. سورہ قلم میں ام نجعل المتقین کالفجار، نیک آدمی اور برا آدمی مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے اور سب برابر ہو جائیں گے. ما لکم، اللہ کا انداز دیکھو کیسا ہے. اللہ فرماتے ہیں ما لکم، کیا ہو گیا. جیسے یہ آج کل جو ایتھیسٹ ہیں نا، ان کے بڑے کلپ آ رہے ہیں مارکیٹ میں. اچھا گوروں میں یہ کم ہے، پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیشی جو ہے نا، وہ جب باہر ملک جاتے ہیں نا تو وہ ذرا لبرل بننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ پھر جو مذہب کے مخالف ہوتے ہیں تو وہ تمام حدود توڑ دیتے ہیں. تو وہ ایتھیزم کو بہت پھیلاتے ہیں اور پھر بلا وجہ بائیولوجی کی پیچیدہ جو نظریات ہیں اور جو ہے نا وہ میڈیکل سائنس کی کتابوں کے حوالے، ایک آسان چیز کو پیچیدہ بنانے کی کوشش ہوتی ہے بھرم میں لینے کے لیے کہ سامنے والا سمجھے کہ بہت بڑا کوئی فنٹر ہے. حالانکہ یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح ایک بات ہے کہ مادہ خود سے وجود میں، بولو بھائی، نہیں آ سکتا. اس کے لیے کوئی ڈاکٹر کی یہ کسی سائنسدان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہی میں نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ پانی اتنا پینا چاہیے جتنی پیاس لگے. وہ ایک ڈاکٹر نے کہا 25 گلاس پینے چاہیے، کسی نے کہا 36 گلاس پینے چاہیے. تو میں نے کہا یہ جتنا پیاس لگے اتنی پینی چاہیے. تو کسی نے کہا کہ مفتی صاحب آپ خود کہتے ہو کہ جو جس کی فیلڈ ہے اسی پہ سوٹ کرتی ہے، تو پانی کتنے گلاس پینا چاہیے یہ مفتیوں کی فیلڈ ہے یا ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے. تو ہم ڈاکٹروں سے پوچھیں گے، آپ سے تھوڑی پوچھیں گے. تو یقیناً ڈاکٹر کی فیلڈ ہے. لیکن میڈیکل سائنس کی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے کوئی پوچھے کہ نمازیں کتنی فرض ہیں، تو مفتیوں سے تھوڑی پوچھیں گے، یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے نمازیں کتنی فرض ہیں. بلکہ کوئی مفتی اگر یہ کہے کہ 6 فرض ہیں تو وہ مفتی رہے گا ہی نہیں. کوئی کہتے 4 فرض ہیں تو بھائی تو یہ تو اسلامی کا انکار کر رہا ہے. یا کوئی مفتی کہتے فرض ہی نہیں ہے. تو انسان کی باڈی کو جو بنیادی ضرورتیں ہیں نا، جو بہت اہم ہے انسان کے لیے، اس میں اللہ نے انسان کو ڈاکٹروں کا محتاج نہیں بنایا ہے. کیونکہ ڈاکٹر تو بعد میں ایجاد ہوئے ہیں نا، آدم علیہ السلام تو بہت پہلے سے آئے ہوئے ہیں. تو جو چیزیں ہماری بنیادی ضرورت کی ہیں وہ اللہ نے آٹومیٹک سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں. بہت ہی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو تحقیقات کی بھیٹ نہیں چڑھایا جاتا. روٹی کب کھانی ہے کب نہیں کھانی، بھائی بھوک لگے گی تو کھا لو، تو جب ضرورت ہوگی تو باڈی خود بتائے گی نا. تو پیاس کتنا، کب پانی کب پینا ہے، جب باڈی، پانی ایسی چیز ہے باڈی خود بتائے گی کہ بھائی پیاس لگ رہی ہے. جب جسم میں کمی ہوگی، تو اگر ڈاکٹروں کے یہ شعبہ ہوتا نا تو پھر لوگ پانی پینے کے لیے ڈاکٹروں سے رابطہ کرتے. ایک ڈاکٹر اناڑی ہوتا، اس نے 25 گلاس کہہ دیے، ضرورت 36 کی تھی، ٹھیک ہے نا، تو ایک مصیبت میں پڑ جاتے لوگ. تو اللہ نے انسان کو زندہ رکھنا ہے تو انسان کو کہا بھائی یہ جو بیسک چیزیں ہیں یہ باڈی خود ہی بتا دے گی، جب بتائے تو کر لینا. اس میں انسان مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ سانس، اب دیکھو سانس کی مثال، آکسیجن کتنی لینی ہے، جتنی چاہیے نا خود بخود پھیپھڑے پھولتے رہیں گے اور دبتے رہیں گے. جتنی چاہیے وہ لازمی آپ کو، آپ کی باڈی میں جائے گی وہ، کیونکہ یہ بیسک چیزیں ہیں ہماری صحت کے لیے. تو فطرت کا، نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. بلکہ ڈاکٹر اگر نیچر کے خلاف بات کرے تو وہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر ہوگا، آپ اس سے پوچھیں گے پانی کتنا پینا ہے، وہ کہے گا باڈی آپ کو خود بتا دے گی. میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے، جتنا پانی چاہیے باڈی، بولو نا بھائی، خود بتاتی ہے. باڈی خود بتائے گی، وہ صحیح ڈاکٹر ہوگا. اس کا مطلب اس کی ریسرچ ہے. ریسرچ یہی ہے کہ بھائی یہ جو نیچر ہے نا، وہ تو سب سے بہترین گائیڈ کرتی ہے. گائیڈنس جو ہے نا سب سے بہترین انسان کو کہاں سے ملتی ہے؟ نیچر کی طرف سے. وہ خود بتا دے گا کہ بھائی جتنا بھوک لگ رہی ہے اتنا کھاؤ، جتنی پیاس لگ رہی ہے اتنا پیو. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ ہم حماقتیں کر کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، جیسے چائے جو زیادہ پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں، تو پانی نکل جاتا ہے اور پیاس لگتی نہیں ہے. تو یہ فطرت کے خلاف ہم نے ایک آرٹیفیشل چیز داخل کی نا باڈی میں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتنی پیاس لگنی چاہیے اتنی لگ نہیں رہی ہوتی، تو پھر جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے.
تو پھر ایسے موقع پہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پانی زیادہ پیو، کیونکہ جتنی تمہیں پیاس لگنی چاہیے وہ لگ رہی نہیں ہے، اس کی وجہ تمہاری اپنی حماقتیں ہیں۔ لیکن نارمل جو انسان لائف گزارتا ہے وہ باڈی خود بتاتی ہے کہ صبح صبح اٹھ کے 25 بعض لوگ 6 گلاس پانی پینے، وہ 4 گلاس پانی پی رہا ہے، تو یہ بھی بیوقوفی کی بات ہے۔ صبح اٹھ کے اچھے بچوں کی طرح، کوئی دنیا میں جانور دیکھا صبح اٹھتے ہی پانی پینا شروع کر دے؟ کچھ بھی نہیں ہے، صبح اٹھ کے اچھے بچوں کی طرح بھوک لگ رہی ہے تو کھاؤ، نہیں لگ رہی تو نہیں کھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو عادت ڈال لیتے ہیں اپنی، پھر ایسی عادت پڑتی ہے کہ صبح ان کو لازمی پانی چاہیے۔ تو عادت تو کسی بھی چیز کی ڈال لو، کوئی بیماری ہو نا، اس میں ڈاکٹر کہے کہ آپ ایب نارمل ہو چکے ہیں تو آپ کا علاج یہ اس ٹوٹکے میں ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن نارمل انسان کو نارمل لائف ہی گزارنی چاہیے۔ اپنے آپ کو بلا وجہ چھوئی موئی بنا دیں گے تو وہ عجیب سے ہو جائیں گے پھر، صحیح ہے نا؟ تو جو نیچر سے بہتر کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، جیسے نیچر نے بنایا ایسے چلو، تمیز سے چلتے رہو۔ تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی، تو میں یہ کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا، ہاں، تو وہ جو ایتھیسٹ ہے نا، 2 اور 2 4 کی طرح ایک بات ہے کہ بھائی یہ مادہ خود نہیں بن سکتا، اسے کو بنانے والا کوئی ہوگا، بنانے والا کا ہمیں پتہ نہیں ہے تو وہ خود سے، ہمیں اس کے بارے میں معلومات تھوڑی ہیں، ہم تو بنی ہوئی چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کی صفات تو ہم جانتے ہیں۔ تو یہ 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے، مگر یہ اتنا گھمائیں گے، اتنا لفاظی کریں گے، تھوڑی انگلش درمیان میں، کچھ میڈیکل سائنس کی باتیں، کچھ پرانی کتابوں کے حوالے، کچھ ڈھانچے، تو وہی ان کی تقریروں سے بالکل متاثر نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک سیدھی سی بات کو گھماتے ہیں۔ تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ خود نہیں بن سکتا انسان، ایک پتھر نہیں بن سکتا، ایک اینٹ کے اوپر ترتیب سے نہیں جڑ سکتی خود سے۔ تو آپ بتاؤ یہ جوائنٹ کیسے فٹ ہو گئے ہیں، یہ ہڈیاں، گھٹنا کیسے فٹ ہو گیا؟ جب گھٹنے کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو ایک بال منگواتے ہیں نا کولے کی ہڈی کے لیے، وہ کہاں سے ملتی ہے؟ وہ کوئی بھی مزدور بنا دے، وہ اتنی مہنگی بال جرمنی سے منگوائی جاتی ہے، گولا، وہ اب جا کے جرمنی کے سائنسدانوں نے انسانی گولے جیسا گولا بنایا ہے، وہ بھی بالکل اس کا متبادل نہیں ہے، اور اللہ نے گولا ماں کے پیٹ میں لگا دیا، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے روٹی سے وہ گولا بن کے کولے کی ہڈی میں فٹ کر دیا، صحیح ہے نا؟ تو یہ خود بخود ہو گیا، جو اوریجنل ہے، جو کاپی ہے وہ جرمنی بنا رہا ہے، وہ ڈارون نے نہیں بنایا، وہ یہ پاگل ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان کمبختوں کے لیے جہنم کی آگ رکھی ہے کہ مرو گے جاؤ گے، اپنے بنانے والے کا انکار کر رہے ہو، اس سے بڑا دنیا میں جرم کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کے اخلاقی نقصان کتنے ہیں کہ انہوں نے جو اللہ کے منکر ہیں، انہوں نے انسان کو محض ایک مشین بنا دیا کہ خود سے بنی ہے تو خود سے تو کوئی بھی چیز بن سکتی ہے نا، تو بن گیا تو اب کیا ہے، اب آزاد ہے، جو چاہے کرے وہ، تو لہذا وہ ظلم کرے گا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، انصاف کرے گا تو کوئی بدلہ دینے والا نہیں ہے، تو اس سے معاشرے میں ظلم پھیلتا ہے۔ اسلام نے بتایا کہ انسان ایک مشین نہیں ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، ایک ایک چیز کا، بڑے بڑے کیس نہیں، چھوٹے چھوٹے کیس کی فائلیں بھی کھلیں گی، تو مرتے ہی ختم ہو کے مٹی نہیں ہو جاتے، کیونکہ اگر مر کے ختم ہو کے مٹی ہو جائیں تو یہ تو اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے، کیا بنا کے ایسے ہی چھوڑ دیا جو مرضی کرتے رہو، تو دنیا میں تھوڑی سزا ملتی ہے، دنیا میں تو مجرم اکثر بری ہو جاتے ہیں اور جو مجرم نہیں ہوتے وہ پھنس جاتے ہیں، دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے۔ کتنے آج بہت سی بڑی بڑی طاقتیں ایسی ہیں جو جرم کی بیس پہ بنی ہیں، وسائل پوری دنیا کے اکٹھے کر کے طاقتور بن گئے۔ آسٹریلیا میں دیکھیں نا، وہاں کتنا ظلم ہوا تھا، وہاں جو اصل قوم تھی، کالے رہتے تھے، ان کو جانوروں کی طرح مارا گیا ہے، گوروں نے نا ان کو ایسے شکار کرتے تھے جیسے پرندوں کا شکار کیا جاتا ہے نا، ایسے وہاں کے جو بلیک لوگ تھے، کالے لوگ تھے، ایسے پرندوں کی طرح جیسے شکار کیا جاتا ہے نا، ایسے پکڑ پکڑ کے ان کو مارا جاتا تھا، کہیں ملے جو اصل مقامی تھے، پھر ان کو مار مار کے قبضہ کر لیا۔ آج سارے وسائل کس کے پاس ہیں؟ گورنمنٹ کے پاس ہیں۔ اب دنیا کو وہ حقوق بھی سکھا رہے ہیں، دنیا کو آداب بھی سکھا رہے ہیں، بہت تمیز سے، ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، یہ ٹوپی ڈرامہ ساری دنیا میں چلتا ہے، بہت اچھا بھائی، اگلے کی تو واٹ لگ گئی نا اس کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا، تو یہ سب دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو اللہ ہے جو سب کو دیکھ رہا ہے، وہ کہے گا میں نہیں چھڑوں گا۔ اللہ میاں بھی پنجابی میں بھی
دھمکیاں دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, میں نہیں چھڑوں گا. اللہ میاں تو نہیں دیتے, ہم اللہ کی بات کو پنجابی میں بیان کرتے ہیں کیونکہ دھمکی پنجابی میں اچھی لگتی ہے. میں نہیں چھوڑوں گا, مزہ نہیں آیا نا. تو وہ چھوڑو, پھر قصوں پہ قصے نکلتے ہیں. تو اللہ نہیں چھڑے گا, اللہ نہیں چھوڑے گا. تو مرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں ایک ایک پائی کا حساب, کیونکہ پوری کائنات میں نے تمہاری خدمت میں لگا دی, زمین سے فائدے اٹھا رہے ہو اور تم سمجھ رہے ہو کہ کچھ بھی نہیں ہے, مر گئے ختم. دو نظریات ہیں نا, ایک تو یہ کہ مر گئے ختم کچھ بھی نہیں ہے. ایک نظریہ اسلام کا ہے کہ ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جس کا حساب نہ ہو. بڑے بڑے کیسز تو دور کی بات, مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. فرمایا جب اپنا اعمال نامہ دیکھے گا تو انسان کہے گا کیسا اعمال نامہ ہے کہ ایک چیز بھی نہیں چھوڑی, ایک چیز بھی نہیں. یعلم خائنۃ الاعین, آنکھ نے اگر کبھی خیانت کی ہے نا, کسی عورت کو غلط نیت سے دیکھا حرام خواہش کے لیے, ایک دفعہ پلک جو اٹھا کے دیکھا, یہ بھی نوٹڈ ہے, یہ بھی نوٹ دکھایا جائے گا بھئی یہ کیا. وہ اللہ کی مرضی اس پہ پکڑے یا معاف کر دے, لیکن نوٹ ہو رہا ہے, چھوڑا نہیں جائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا کیا یہ سمجھتے ہو چھوڑ دیے جاؤ گے؟ نہ نہ نہ. تو دو نظریات ہیں, ایک تو یہ کہ کوئی بھی حساب نہیں ہے, ایک یہ ہے سب کچھ ہے. تو اب آپ ایک طرف ہو جاؤ بھائی. اگر ہمارا بالکل حساب و کتاب ہے ہی نہیں بھئی, درمیان میں تو کسی کا بھی قول نہیں ہے کہ بڑی بڑی چیزیں پوچھی جائیں گی, چھوٹی موٹی چیزیں وہ ریکارڈ نہیں ہو رہی, تو پھر ہم چلو بڑے بڑے ظلم کر لیتے ہیں. بہن کی 1 کروڑ والی وراثت جو کھائی ہوئی تھی وہ دے دیتے ہیں, 50 لاکھ ہڑپ کر جاتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ میں غلط باتیں کر رہا ہوں تو بتا دو یار. یا چھوٹے موٹے جو ہے نا, وہ یہ ضرور ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں گا. تو چھوٹی موٹی وہ ہوتی ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی انسان سے دن بھر میں ہو جاتی ہیں, کیونکہ انسان کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی لوہے کا بنا ہوا نہیں ہے تو انسان, خواہشات بھی لگی ہیں, کبھی کچھ نہ کچھ اوپر نیچے ہر انسان سے زیادتی ہو جاتی ہے. تو توبہ کر لو, استغفار کر لو, بس کافی ہے. نمازوں سے معاف ہو جائیں گی, روزوں سے معاف ہو جائیں گی, تاکہ اللہ نے یہ اس لیے بتا دیا کہ اب اتنا بھی لوگ ڈر نہ جائیں نا کہ بھئی ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے تو پھر بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ درود شریف پڑھے گا, اس کے بعد بولے گا کہ کہیں سخت لہجے میں بات نہ ہو جائے, پھر یہ نہ ہو جائے, پھر ایک لفظ تو وہمی ہو جائے گا, پاگل ہو کے مر جائے گا وہ, جیسے ہو جاتے ہیں پاگل لوگ. تو ہم تو ہر دوسرے دن کسی نہ کسی پاگل سے واسطہ پڑ رہا ہوتا ہے. کسی کو طلاق کا وہم ہو جاتا ہے کہ میں نے یوں بول دیا طلاق تو نہیں ہو گئی, یوں بول دیا تو نہیں ہو گئی. اس کو بتاؤ بھائی نہیں ہوئی ہے, نہیں میں نے تو یوں, او بھائی نہیں ہوئی ہے, تمہیں وہم ہو گیا ہے. پھر وہ کہتا ہے مجھے ہر وقت دماغ میں یہ آتا رہتا ہے کہ میرے منہ سے طلاق کا لفظ نکل رہا ہے. تو یہ طلاق کے وہمی بہت ہیں, وضو کے وہمی بہت ہیں, 6 گھنٹے نلکے کے نیچے بیٹھ کے وضو کرتے رہتے ہیں, ان کا وضو ہی نہیں ہوتا. اور بھی اس طرح کے, پھر تقوی کا بھی وہم ہو جاتا ہے, تقوی کا حیضہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ. حیضہ سمجھتے ہیں تقوی کا کیا ہے؟ جیسے وہ ماسی کو دیکھ کے نا وہ میں نے بتایا تھا نا کل واقعہ, ماسی گئی کسی سے چندہ مانگنے, وہ ماسی خود بتا رہی ہے مجھے, تو مولانا صاحب نے یوں کر لیا کہ خبردار پردہ فرض ہے. وہ بیچاری بوڑھی ماسی ہے یار, اس کو زکوٰۃ دے دو. پھر وہ بات کر رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے اسلام میں. تو وہ بوڑھی ماسی بیچاری کیا بگاڑ لے گی آپ کا, اس کو پیسے دو اللہ کے بندے, اس کے گھر جا کے راشن ڈلواؤ. تو اور بعض لوگ ان چیزوں میں بڑے آگے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے بلینڈر کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ اپنے ملازمین کو وقت پہ تنخواہیں نہیں دے رہے ہوتے, ان کا حق دبایا ہوا ہوتا ہے. تو ہمارے حضرت ان لوگوں کے بارے میں فرماتے تھے ان کا تقویٰ ایسا ہے جیسے کتے کا تقویٰ ہوتا ہے نا. کتے سے کسی نے پوچھا کہ تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کرتا ہے, تو کہتا ہے کہیں چھینٹیں نہ پڑ جائیں. کام سارے کتوں جیسے کرے گا سارا دن, گٹر کا پانی پی لے گا, اس سے ناپاک نہیں ہوگا. جس پانی میں پیشاب کیا نا وہی پانی تھوڑی دیر میں پی رہا ہوگا, لیکن پیشاب جب کرے گا ٹانگ اٹھا کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو بعض لوگ اس قسم کا تقویٰ ہوتا ہے کہ عمرہ کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, باقی سارے الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں. آدمی حیران ہوتا ہے یار یہ کر کیا رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں یہ اسلام کی اس طرح کی باتیں سن کے مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو کیسی بات ہے, قرآن کہہ رہا ہے ادھر اس کو قتل کیا نوجوان کو,
اور قیل ادخل الجنہ، ادھر قتل ہوا ہے، اللہ کہتے ہیں کہاں داخل ہو جا؟ جنت میں۔ کوئی کہاں جنت میں کہاں جا رہا ہے؟ یہ تو تڑپ رہا ہے یہاں پہ، مر رہا ہے، اس کو قبر میں اٹھا کے پھینک دیں گے اور پھینک دیں گے، کیڑے کھا جائیں گے، لاش گل چھڑ کے ختم ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان ہی الا، اللہ نے ان کی بھی باتیں بھی جو ہے نا ایتھیس کی وہ قرآن میں نقل کی ہیں، اس دور میں بھی بڑے لوگ تھے جو خدا کے منکر تھے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، یہی دنیا کی زندگی ہے۔ ایتھیس بولتے ہیں کہ کچرا تھے کچرا ہو جاؤ گے، تو اس سے پہلے کچھ کر لو، مطلب مزے اڑا لو۔ کرنے کا مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ مزے اڑا لو۔ یہ مولویوں کی باتوں میں مت آؤ، تراویح پڑھ رہے ہیں ٹانگیں چوڑی کرو، پتلی ٹانگیں پتلی کرو۔ اصل میں مجھے پتہ نہیں کیا بات ہے، جب بھی مولویوں کی بات آتی ہے ٹانگوں پر دماغ فوراً چلا جاتا ہے، کیونکہ یوٹیوب پہ چل ہی یہی رہا ہے۔ جس مولانا صاحب کا کلپ کھولو وہ ٹانگیں چوڑی کرنے پر بیان ہوگا، دوسرے کا ٹانگی۔ اب تو کم ہو گیا، پہلے تو یہی موضوع چل رہا تھا۔ تراویح 8 رکعت 20 رکعت، وہ بزرگ نے فلاں کتاب میں یہ لکھا، وہ کافر، وہ گستاخ، وہ یوں عجیب مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ اور پھر لوگ ہم سے کہہ رہے ہوتے ہیں، ابھی پھر اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہہ دیا اشرف علی رسول اللہ۔ تو خواب کی ایک بات ہے، خواب آیا، اس کو پورا میں نے حوالوں کے ساتھ حوالوں کے ساتھ میں نے بتایا تھا کہ خواب آیا تھا ایک آدمی کو، ان کے مرید کو، کہ حضرت مجھے خواب میں آیا کہ میں اشرف علی رسول اللہ کہہ رہا ہوں۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کو خواب کی تعبیر بتا دی۔ تو اس میں کہاں گستاخی ہو گئی؟ خواب میں تو کسی کو کچھ بھی آ سکتا ہے۔ پھر میں نے حدیث میں ایسے خواب بتائے تھے کہ حدیث سے اس طرح کے خواب صحابہ کو بھی آئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کا فتویٰ نہیں لگایا، اس لیے کہ خواب میں جو چیز آتی ہے اس سے وہ مراد نہیں ہوتا، اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ تعبیر ہوتی ہے۔ اب فرعون کو خواب آیا 7 موٹی گائیں پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں، ویسے ممکن ہے یہ عملاً؟ تو آپ بولو فرعون تو وہ فرعون نہیں، وہ جو مصر کا بادشاہ تھا نا، اس کو خواب آیا تھا کہ 7 موٹی گائیں پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ تو اب آپ بولو کہ یہ باولا ہو گیا، پاگل ہو گیا، گائے تو گائے کو کھاتی نہیں ہے، گائے تو گوشت خور ہے، وہ تو گائے تو گھاس خور ہے، وہ تو گوشت ویسے بھی نہیں کھاتی، اور اگر گوشت کھائے گی بھی تو گائے کا گوشت کیوں کھائے گی؟ اور پتلی گایوں کو جب کھا رہی تھی تو پتلی آرام سے کھلوا رہی تھی۔ یہ پاگل ہو گئے ہیں، یہ سارا مصر کا بادشاہ بہک گیا ہے، سٹک گیا ہے۔ صحیح ہے نا؟ یہ تو مینٹل اپروچ ہے لوگوں کی۔ تو بھائی وہ کب کہہ رہا ہے کہ وہ اگر لوگ اس پہ اعتراض کرتے، بادشاہ سلامت دماغ کیا ہو گیا آپ کا؟ سڑیا گیا ہے، تو وہ کہتا کمبختوں میں جاگتی حالت میں نہیں کہہ رہا کہ موٹی گائے پتلی گائے کو کھا رہی، خواب میں دیکھا ہے، تعبیر آتی ہے بتاؤ ورنہ پتلی گلی سے نکلو۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی کے مرید کو خواب آیا کہ میں خواب میں کہہ رہا ہوں اشرف علی رسول اللہ، پوچھ رہے تعبیر کیا ہے، آتی ہے تو بتا دیں، ورنہ وہ بھی بزبان حال یہ کہہ رہا تھا نہیں تو میں کسی اور سے جا کے پوچھ لوں۔ تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں اللہ کا رسول بن گیا ہوں۔ ختم نبوت پہ ہمارے علماء نے جو محنتیں کی ہیں، آپ کو اس کا 1000واں حصہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ قربانیاں تو ہمارے اکابر نے دی ہیں، بزرگوں نے دی ہیں۔ آج جو قادیانی اسمبلی میں کافر ہیں، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی اور لڑے تھے اسمبلی میں کھڑے ہو کر، آپ تو تھے ہی نہیں اس وقت، صرف اعتراضات کرنے آتے ہیں، کبھی فلاں کتاب سے نکال کے کسی پر کیچڑ اچھالا، کبھی فلاں کتاب سے نکال کے کسی پر کیچڑ۔ تو اس نے بتایا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب اس کی علامت ہے کہ آپ کے شیخ متبع سنت ہیں، سنت سے، اور وہ بھی ڈرتے ڈرتے اس نے سنایا کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ اور پھر حکیم الامہ نے بھی فرمایا کہ میرے ذہن میں یہ تعبیر ہے، لیکن یہ بھی کوئی یقینی نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ تعبیر نہ ہو، کیونکہ یقینی بات تھوڑی ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ اس قسم کے خواب حوالوں کے ساتھ بتایا تھا، حدیث کے حوالوں کے ساتھ، کہ اس قسم کے خواب صحابہ کو بھی آئے ہیں، حالانکہ وہ جاگتی حالت میں گستاخی پر محمول ہیں، کہ جسم کا ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا ٹوٹ کے گرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ خواب آیا تو نبی نے تو گستاخی کا فتویٰ نہیں لگایا، اس لیے کہ یہ کس میں آ رہا ہے؟ خواب میں آ رہا ہے۔ تو وہ پورا میرا بیان پی گئے، اور پھر وہی اشرف علی رسول اللہ، اور ماشاءاللہ جو مریدین ہیں وہ ایک طرف کی بات سنتے ہیں، دوسری طرف کی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ سن رہے ہیں، وہ بھی فتوے لگا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اپنے بزرگوں کا دفاع کرتے ہیں، بزرگوں کا دفاع کرتے ہیں۔ تو جب انسان ضدی ہو، ہٹ دھرم ہو، تبھی میں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ سامنے بیٹھ کے میں کتاب سامنے رکھ کر دکھاؤں گا یہ خواب ہے اور یہ والی حدیث ہے، جو اس کی تعبیر ہے وہی اس حدیث کا مطلب ہے، لیکن کم بخت سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوبارہ مولانا تھانوی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے، یہ زہر کا پیالہ پی لے گا، سامنے بیٹھ کے بات نہیں کرے گا۔ اور میں ایک بات یہ بھی آپ سے عرض کر دوں، یہ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ مناظرہ سے کچھ نہیں ہوتا، مناظرہ وہ لوگ نہیں کرتے جو پھر اس قسم کی باتیں بھی نہیں کرتے، وہ تعمیری کام کرتے ہیں۔ جو صبح و شام چیلنج دے رہا ہو
اور جب چیلنج قبول کر کے بیٹھو تو پھر کہتے ہیں مناظرے سے کیا پھیلتا ہے؟ فساد. تو اس سے کیا پھیل رہا ہے جو تم باتیں کر رہے ہو؟ وہی ہے, ایک آدمی نے زنا کیا, حمل ٹھہر گیا, پکڑا گیا, لوگوں نے پکڑ کے کوٹا. ایک دوست نے بولا کمبخت عزل کر لیتا. عزل کا مطلب ایسا طریقہ اختیار کرتا کہ بچہ نہ ٹھہرے. تو اس نے کہا عزل اسلام میں مکروہ ہے. عزل کیا ہے؟ یہ اسی طرح کی بات ہے. تو اس نے کہا کمبخت یہ جو تو نے کام کیا یہ کیا تھا؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں مناظروں سے کچھ نہیں ہوتا, تو یہ اس طرح کی باتوں سے ہوتا ہے بہت کچھ. کیا چیلنج پہ چیلنج, چیلنج پہ چیلنج. جب چیلنج قبول کرو, کیونکہ ویڈیو بیان میں جب ریکارڈ کرواتا ہوں وہ پورا نہیں آتا, اس میں سے ٹکڑا کاٹ کے اس کو اور غلط میسج چلا جاتا ہے. میری تصویریں لگا لگا کے پھر لوگ اپنے آپ کو پروموٹ کرتے ہیں. تو بھائی سامنے بیٹھو, بات کرو. اور جو میں نے تو یہاں تک بعض لوگوں کو کہا کہ میں آپ کو ریٹرن ٹکٹ دیتا ہوں جہلم جانے کا, آپ میری طرف سے یہ سوال محترم کی مجلس میں بیٹھ کے پوچھیں, ٹھیک ہے نا. جہاز کا ٹکٹ, جہلم جہاز نہیں جاتا, لاہور جاتا ہے, لاہور سے جہلم بس میں جائیں, پورا آنے جانے کا ٹکٹ میں دوں گا. اور یہ چند سوالات ہیں, محترم سے سامنے بیٹھ کے یہ سوال پوچھو, لائیو ریکارڈنگ کرو میرے کیمرے سے, ٹھیک ہے نا, اور اس میں ایڈیٹنگ کی اجازت نہ ہو. پھر ہم اپنے کیمرے سے وہ ریکارڈ کر کے لائیں گے کہ محترم نے جو بار بار چیلنج کرتے ہیں نا, چیلنج کر کے بالکل مارکیٹ سے شارٹ, ٹھیک ہے نا, ایک دم شارٹ. تو اب یہ کلپ بھی نہیں چلے گا جو میں بتا رہا ہوں نا, دیکھنا غائب ہو جائے گا, پتہ نہیں کہاں جائے گا, پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گیا. تو تراویح کے بارے میں ان کا بیان میں نے سنا, 8 رکعت تراویح کی سند گولڈن ہے, اس کو کسی نے ضعیف قرار نہیں دیا. اس پہ میں نے کہا کہ اس پہ بہت سارے میں نے سوالات اٹھائے تھے کہ حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ لا یصح الاستدلال بہ, اس حدیث سے استدلال درست نہیں ہے, یہ ضعیف حدیث ہے مضطرب ہونے کی وجہ سے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کسی نے بھی ضعیف نہیں کہا, امام مالک خود اس حدیث پہ عمل نہیں کر رہے جن کی کتاب ہے. تو چیلنج کیا کہ کوئی اس کو ثابت کر کے دکھائے. جب بندہ ثابت کر رہا ہے تو چپ, بالکل کوئی جواب ہی نہیں. لوگوں سے کہا ہوا ہے یہ سوال میرے سامنے رکھنا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کچھ لوگوں کو ہم نے بھیجا, وہ کہتے ہیں کہ یہاں پابندی ہے, پری پلان سوال ہوتے ہیں, یہی ہوتا ہے کہ یہ والا پوچھنا ہے, یہ والا نہیں پوچھنا. تبھی کچھ اس کے خاص چیلے تھے, جب ان کا میرے سے رابطہ ہوا نا وہ بدک گئے ہیں, بولے بھائی یہ پری پلان ہے, مخصوص قسم کے سوال دیے جاتے ہیں, بولا جاتا ہے یہ پوچھو. ہم اپنی مرضی سے پوچھنا چاہیں تو اجازت نہیں ہے. یہ جو دعوے ہیں نا کہ جو آئے کھلی مجلس ہے جو مرضی پوچھو, یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہے, اجازت نہیں ہے اس کی مجلس میں آپ کو لوگوں کو سوال پوچھنے کی. کہ آپ جائیں سوال پوچھیں اور اس کو ریکارڈ بھی کر لیں, یا تو سوال نہیں پوچھنے دیا جائے گا, اگر پوچھیں گے تو ریکارڈ نہیں کرنے دیا جائے گا. تو یہ تھوڑی, میں نے تو اجازت دی ہے, یہاں جتنے لوگ ہیں جس نے جو سوال پوچھنے پوچھے, میں نے منع کیا کسی کو؟ سب کو اجازت ہے بھائی, کھلے عام ریکارڈ کرو, اپنے کیمرے سے ریکارڈ کرو, ٹھیک ہے نا. ہم نے منع نہیں کیا کسی کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے علمی کتابی کون ہے. ہم قرآن و سنت میں دلائل کا جواب دیں گے آپ کو انشاءاللہ. آپ نے محدود محفل رکھی ہوئی ہے, پری پلان سوال ہیں, اور پھر جب ہم کوئی کسی سوال کا جواب دیتے ہیں تو وہ اصل جواب پی کے دوسری چیزیں لا کے جو ہے نا وہ لگا دی جاتی ہیں. تو جو آدمی حق پرست ہوتا ہے نا, جب اس کو اس طرح کی باتیں کرے, پھر جب اس کو فیس ٹو فیس بات کرنے کی دعوت دی جائے, پھر وہ کھلے دل سے کہتا ہے قبول کروں گا دعوت, ٹھیک ہے نا. وہ تو کہتا ہے اچھا ہے, مجھے حق کو ظاہر کرنے کا موقع اللہ نے دے دیا, آج تو میں ایسی پھکیاں دوں گا, ایسے چورن کھلاؤں گا کہ یہ سارے ہی جو ہے نا ان کو موشن لگ جائیں گے. وہ ایسے باتیں کرتا ہے, وہ یہ نہیں کرتا کہ پھکیاں دیتا رہتا ہے, ٹھیک ہے نا. جب اس کی پھکیوں کا جواب دینے کے لیے کوئی سامنے آئے تو ایک دم غائب, ایک دم پی جائے. ایسا نہیں ہوتا بھائی, یہ علمی کتابی نہیں ہوتے اس طرح کے لوگ صرف فسادی ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. تو مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ٹاپک پھر شروع کر دیا, اس نے اللہ کہا انہوں نے, اور یہ کہا اور وہ کہا. تو خواب کی بات ہے, خواب کسی کو آیا تو اس نے بتایا کہ بھئی تعبیر بتا دیں, انہوں نے تعبیر بتا دی. اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے, کسی کو اس طرح کا خواب آ سکتا ہے. اور میں نے حدیث سے حوالے دیے تھے, پورا بیان ریکارڈ کروایا تھا اس پہ. محترم کو چاہیے وہ پورا بیان دوبارہ سن لیں. تو اگر آپ علمی کتابی ہیں تو جب آپ کو حدیث کے حوالے مل رہے ہیں پھر تو آپ کو مان لینا چاہیے نا. پھر بھی نہیں مان رہے تو اب ممکن ہے لوگ کہیں مفتی صاحب ابھی آپ حدیث کا حوالہ کیوں نہیں دے رہے. تو میں دے چکا ہوں, ریکارڈنگ پوری کرا چکا ہوں, تو وہ سن لیں آپ دوبارہ. نہیں سمجھ میں آتا پھر 30 دفعہ دوبارہ سنیں, پھر بھی نہیں سمجھ آیا اس کا مطلب آپ ہی کے اندر کیا ہے, کچھ فالٹ ہے, صحیح ہے نا. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, اچھا والا ایتھیسٹ کی بات ہو رہی تھی. تو وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب بھی مولاناؤں کی بات آتی ہے تو وہ, کیونکہ یوٹیوب پہ چل یہی رہا ہے نا,
لوگ فرق نہیں کرتے عالم اور غیر عالم میں. لوگ تو کہتے ہیں جو بھی دین کی بات یوٹیوب پہ آ کے کر رہا ہے وہ کیا ہے, عالم دین ہے, چاہے وہ کسی بھی نام سے کام کرو. لوگ سب کو مولانا ہی سمجھتے ہیں. اور پھر جو مذہب بیزار لوگ ہیں وہ اس سے اور مذہب سے دور ہو جاتے ہیں, اور دور ہو جاتے ہیں مذہب سے. اور میں ایسے کئی غیر مسلموں کو جانتا ہوں, کئی تو نہیں کہہ سکتے, چند غیر مسلموں کو جانتا ہوں جو اسلام قبول کیا اور اس کی قسم کی تقریریں سن کے واپس چلے گئے کہ یار ان کے تو وہ بھی رسول اللہ کہہ رہا ہے, وہ مشرک ہے, وہ فلانا ہے, وہ ڈمکانا ہے, وہ حنفی جو 50% ہیں وہ اندھے مقلد ہیں, ٹھیک ہے نا, اور جو ہے یہ یوں ہیں, یہ یوں ہیں. تو 4-6 آدمی 8-10 آدمی بچے ہوتے ہیں جو کہاں جا رہے ہوتے ہیں, جنت میں. ایسا ہی لگتا ہے نا ان کی تقریریں سن کے, ایسا لگتا ہے کہ ٹوٹل کتنے آدمی, وہ میں دوبارہ لطیفہ سنا دوں. ایک آدمی کو خواب آیا, جنت میں گیا, اس سے پوچھا بھائی نیکیاں برائیاں برابر تھیں, تو اس سے کہا کدھر جانا پسند کرو گے. اس نے کہا بھائی دونوں جگہ دکھا دو مجھے. جہنم میں گیا تو دیگیں چل رہی ہیں, خواب آ رہا ہے اس کو, دیگیں چل رہی ہیں, بھائی دیکھ پہ دیکھ, ٹھیک ہے. وہ حیران ہے یار, یہ بریانی کی دیگ لے آؤ, پھر قورمے کی دیگ آ رہی ہے. بڑا حیران ہوا کہ یہ مسئلہ کیا ہے. جب جنت میں گیا تو لوگ دال چاول کھا رہے ہیں. تو اس نے فرشتوں سے پوچھا خواب میں کہ یہ کیا ڈرامہ ہے, یہ کیا ماجرا ہے, ادھر دیگیں چل رہی ہیں, ادھر کیا ہو رہا ہے, دال چاول. تو فرشتوں نے کہا اب 4 آدمی کے لیے دیگ پکائیں کیا. جنت میں گئے, ٹوٹل کتنے لوگ ہیں, 4 آدمی, اور وہ بھی کوئی عالم نہیں جا سکا بیچارہ. جنت میں جو 4 آدمی 15ویں صدی میں گئے, وہ بھی علماء میں کوئی بھی نہیں تھا, ایک انجینئر, ایک پروفیسر اور 2-4 اور اسی ٹائپ کے لوگ تھے. وہ بھی کون تھے, جن کا یہ فیلڈ علم دین کی فیلڈ تھی نہیں. وہ 3-4 آدمی اس ٹائپ کے جنت میں گئے ہیں. تو بس اور کیا کر سکتے ہیں, باقی سارے کہاں ہیں, وہ سارے فرقہ پرست تھے, وہ سارے قرآن و سنت کو چھوڑ کر بابوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے. وہ بھی اور ان کے بابے بھی کہاں ہیں, سارے جہنم میں. ٹیپو سلطان اور محمود غزنوی اور محمد بن قاسم بھی لٹیرا تھا, وہ بھی کہاں ہے, جو سندھ میں اسلام لے کر آیا. جب ظاہر اسلام ہی غلط لوگ لے کر آئے تو باقی سارے لٹیرے ہی پیدا ہوں گے نا. تو آج الحمدللہ 15ویں صدی میں کچھ ایک پروفیسر صاحب ہیں جو بڑے مشہور ہو رہے ہیں, وہ ان کو اتنی اللہ نے سمجھ عطا فرمائی کہ آج انہوں نے اسلام کا بیڑا اٹھایا الحمدللہ. جو 1500 سال سے اسلام میں غلط چیزیں داخل ہو چکی تھیں, ان کو انہوں نے بیڑا اٹھا کے الحمدللہ آج اوریجنل اسلام وہ پبلک کے سامنے لا رہے ہیں. اور ایک الحمدللہ انجینئر صاحب ہیں جو ایک یونیورسٹی سے انہوں نے بڑے اچھے انجینئرنگ کی. اس کے بعد اللہ نے ان کو یہ بہت زبردست صلاحیت دی کہ 15ویں صدی کے وہ مجدد ہیں. اور بڑی اہم ترین بات یہ کہ بہت کم عمری میں وہ مجدد بن گئے. سمجھ رہے ہیں. ایک صاحب نے مجھے فون کیا, ان کا لب و لہجہ ٹھیک نہیں ہے لیکن باتیں تو ٹھیک ہے نا. میں نے کہا باتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو ریٹرن ٹکٹ دیتا ہوں جہاز کا, ٹھیک ہے نا, آپ کو ٹکٹ دیتا ہوں, آپ جائیں. اور یہ جو انہوں نے اعتراض, میرے صرف انہی پر بات ہوگی جن کلپ کے میں جواب دے چکا ہوں. پھر تو باتیں تو لامحدود ہیں نا, وہ تو بہت زیادہ ہو جائیں گی. جن کے میں جواب دے چکا ہوں, جس کے انہوں نے غلط جواب دیے ہیں, تو صرف ان سے متعلق چند سوالات محترم کی خدمت میں رکھ دیں اور یہ کہہ دیں کہ لائیو ریکارڈنگ, یا لائیو نہ بھی, اور ریکارڈنگ ہمیں اپنے کیمرے سے کرنے دیں. تو میں نے کہا آپ چلے جائیں. تو اس سے پتہ چل جائے گا بھائی کھلے عام سوال کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. اب کیونکہ میری بات اب یہ وائرل ہوگی تو ممکن ہے بہت سے لوگوں کے فون آئیں کہ ہمیں ٹکٹ دو, ہمیں پیسے دو, ہم جا رہے ہیں. تو بھائی میں ہر ایک کو تھوڑی جانتا ہوں, ٹکٹ کے پیسے لے کے پتہ چلا بھاگ گیا, ایسے کس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. لیکن میں نے بہت سے لوگوں کو یہ کہا ہے, اور ابھی بھی کوئی مجھے جاننے والا ملے جس کو میں اچھی طرح جانتا ہوں, جس پر مجھے اعتماد ہو کہ پیسے لے کے بھاگے گا نہیں, اور وہ انجینئر صاحب سے لکھوا لے ریٹرن میں ان کے دستخط کے ساتھ کہ ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ خود نہ آؤ, کسی کو بھی بھیج دو, تو یہ میں ریٹرن میں اسٹیمپ لگا کے اپنی یا اس سگنیچر کر کے دے رہا ہوں کہ آپ جو سوالات پوچھو گے آپ کے کیمرے سے اس کی ریکارڈنگ کی اجازت. اب یہ تو مناظرہ بھی نہیں ہو رہا نا بھائی, یہ تو مناظرہ بھی نہیں ہے. کچھ میرے متعین سوالات ہیں وہ میں آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر دوں گا. مناظرے کا بھی لفظ ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بھائی. جیسے آپ کی محفل میں سب لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں, تو ہم بھی مفتی طارق مسعود صاحب نے سوالات کا یہ پرچہ بھیجا ہے, ان کی طرف سے محبت نامہ آیا ہے, ٹھیک ہے. یہ سوالات کے آپ ہمیں جواب دے دیں, اور یہ ہمیں اپنے کیمرے سے جو جواب آپ دیں گے پورا جواب, سوال بھی اور جواب بھی, ریکارڈنگ کی اجازت دے دیں ہمیں. بات نہیں آ رہی سمجھ میں, میرا خیال ہے اب تو مناظرہ بھی نہیں رہا نا, کیا خیال ہے. تو پھر لوگ خود ہی دیکھ لیں گے جواب میں کتنا دم ہے اور کیا ہے, ٹھیک ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں تو ایسے ہی ٹھیک ہے.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا, میں یہ اس لیے ان چیزوں پہ بار بار کہتا ہوں کہ جو بیچارہ مذہب کے قریب آنے لگتا ہے نا, قرآن کی دعوت سن کے, وہ ان بکھیڑوں میں پڑ کے واپس دور بھاگ جاتا کہ تمہارے سارے بزرگ غلط, تمہارے وہ بھی غلط, تمہارے وہ بھی غلط, کیا تمہارے یہاں کچھ صحیح بھی ہوا ہے؟ تبھی میں یہ طیب اردگان نے جو ڈرامہ بنایا نا, ارطغرل ڈرامے, ٹھیک ہے غلط چیزیں ہیں, لیکن اس کا ایک بہت بڑا اثر دنیا پہ پڑ رہا ہے کہ ہمارے جو اکابر گزرے ہیں, جنہوں نے خلافتیں کی ہیں, جنہوں نے حکومتیں کی ہیں, جو دنیا سے لڑتے رہے ہیں, اور جنہوں نے 500 سال تک اسلام کو بچایا, اس سے پہلے کے لوگ بھی تھے, تو ان کا بڑا اچھا امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے کہ بھائی ہماری تاریخ بری نہیں ہے, ہماری تاریخ بہت اچھی ہے, اس میں کچھ برائیاں ہوئی ہیں. بنو امیہ کے آپ صبح و شام عیب تلاش کرتے ہو, ان میں اگر کچھ عیب ہیں تو بہت سی خوبیاں بھی ہیں ان میں, اور سارے تھوڑی برے تھے ان کے. جب بنو امیہ کا نام آئے گا, بھائی اسلامی خلفائے راشدین کے بعد جو پہلی جو ملوکیت قائم ہوئی ہے, بادشاہت قائم ہوئی ہے, جنہوں نے اسلام کا دفاع کیا وہ تو بنو امیہ ہیں. ہر چیز میں ان کو غلط, کیونکہ آپ کو ذاتی بغض ہو گیا ان سے, ہر چیز میں ان کو غلط. پھر بنو امیہ کے بعد بنو عباس آئے. اگر آپ بنو امیہ کو برا بلا کہتے ہو تو بنو عباس کی حکومت میں بھی بہت سے غلط کام ہوئے ہیں, وہ بھی سارے غلط ہو گئے. پھر خلافت عثمانی آئی, وہ تو ویسے ہی پکے حنفی تھے, وہ تو ویسے ہی غلط ہیں. تو انگریز مسلمان ہو کے بولے گا نہیں تمہارے یہاں صحیح لوگ تو دنیا میں آئے نہیں ہیں, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تو ویسے ہی ناکام ہو گیا, اب 15ویں صدی میں کیا کر رہے ہو تم بیٹھ گئے یہاں پہ, ہے بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو پیدا کر کے چلے گئے, بس اس کے بعد کوئی ڈھنگ کا آدمی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے جس نے اسلام کو نافذ کیا ہو. ایسا نہیں ہے بھائی, یہ ان میں میجورٹی اچھے لوگوں کی تھی, میجورٹی نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں, کچھ لوگ شرارتی آتے رہے ہیں درمیان میں. تو وہ اس لیے وہ ارطغرل ڈرامے میں جو ہے نا یہ بڑا اچھا امیج دکھایا جا رہا ہے. تبھی جو ہمارا لبرل طبقہ ہے وہ بہت زیادہ اس ڈرامے کے خلاف ہو گیا ہے, اور اس کے خلاف بیانات چلائے جا رہے ہیں, اس کے خلاف اخباروں میں. تو وہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل والی بات ہے کہ مقصد نام ڈراموں کا استعمال کیا جا رہا ہے. میرا بھی ایک جو ہے نا وہ ایک اخبار نے میری کی تحریر چلائی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں ڈرامے دیکھنے والے جہنم میں جائیں گے, یہ فلانے کا ڈمکان ہے. تو وہ والے جو ڈرامے جو ہے نا جو ہمارا کلچر کو تباہ کر رہے ہیں, وہ والا بیان اٹھا کے کہاں لگا دیا؟ اس ڈرامے پہ لگا دیا. وجہ کیا ہے کہ اس وقت اس ڈرامے کی وجہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ ہالی ووڈ کی بڑی بڑی مشہور ترین فلموں کا ریکارڈ توڑ دیا اس نے, ٹھیک ہے نا, بڑی بڑی فلموں کا. جو نوجوان اس کو ایک کس دیکھ رہا ہے نا, پھر وہ دیکھے بغیر رہتا نہیں ہے. اور ڈراموں میں دلچسپی بعض دفعہ بے حیائی کی وجہ سے یا صرف کہانی کی وجہ سے ہوتی ہے. اس میں دلچسپی اس بیس پہ نہیں ہو رہی, اس میں دلچسپی جو لوگوں کی بڑھ رہی ہے وہ بے حیائی ہے اس عنصر کی, کیونکہ بے حیائی کے لیے تو اور اتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. مجھے ایک عالم نے کہا کہ لوگ جو ہے نا یہاں یہ ڈرامہ مفتی صاحب دیکھ رہے ہیں لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے. میں نے کہا مولانا صاحب آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں, لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے اس ڈرامے کے دیکھنے کی کم از کم اس جنریشن کو ضرورت نہیں ہے. وہ تو یوٹیوب پہ کلک کرو 20 قسم کی مختلف ڈیزائن کی لڑکیاں آ جائیں گی, اور فلمیں جا کے دیکھ لو, ناچ گانا دیکھ لو. میں نے کہا وہ ٹھیک ہے, علماء کی اکثریت اس کو ناجائز کہتی ہے لڑکیوں کی وجہ سے, یا کوئی بھی اس طرح کے سین اس میں کچھ ہوں گے اس طرح کے سین, وہ میں علماء کی اس بات پہ رد نہیں کر رہا. لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ لوگ اس کو بے حیائی کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں, لوگ اس کو انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں, تو یہ غلط ہے. جو دیکھ رہا ہے اس کو پتہ چل رہا ہے کہ تاریخ میں ہوا کیا تھا. اور طیب اردگان کے پیش نظر فلم انڈسٹری کو یا ڈراموں کی انڈسٹری کو پروموٹ کرنا نہیں ہے, اس کے پیش نظر یہ تھا کہ ہم اپنی تاریخ ذرا اسی اسٹائل میں دکھائیں جس اسٹائل میں دنیا نے ہماری تاریخ کو مسخ کیا ہے. جب ترکی میں سیکولر حکومت تھی تو انہوں نے انہی خلفاء کے برا رخ دکھانے کے لیے اور ان کی تاریخ کو ختم کرنے کے لیے اور ماضی سے ترکوں کا رشتہ ختم کرنے کے لیے ڈرامے ہی بنا کے بدگمان کیا تھا. اور وہ غلط ڈرامے تھے, وہ اصل تاریخ نہیں تھی. تو اس نے کہا ان کو غلط چیز دکھائی گئی ہے, تو اب میں ان کو کیا دکھاؤں گا, میں صحیح چیز دکھاؤں گا. تو لیکن جو یہ ہمارا طبقہ ہے نا, یہ ہر چیز سے ان کا جو جس طرح کی محنتیں ہو رہی ہیں ہر چیز سے بدگمان کر دیا گیا. سارے برے تھے, ہم بڑے فنٹر ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا ماضی, جتنا آپ ماضی میں جائیں گے آپ کو مسلمانوں کا ماضی آج سے بہت شاندار ملے گا. اب ہم تنزل کی طرف جا رہے ہیں. پہلے علماء بہت اچھے تھے, پہلے محدثین بہت اچھے تھے, پہلے کے فقہا بہت اچھے تھے,
پہلے کے بزرگ بہت اچھے تھے, پہلے کی حکومتیں بہت اچھی تھیں, پہلے کے سائنسدان بہت اچھے تھے, پہلے کے ڈاکٹر بہت اچھے تھے, لیکن جو اس ٹائپ کے یونیورسٹیوں کے پروفیسر اور انجینئر ٹائپ کے لوگ جو کلپ بنا رہے ہیں, اس سے لگے گا پہلے سارے برے تھے, اب ہم ہیں جو معاشرے میں خیر کو پروموٹ کر رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اب میں جلدی سے اس کو ترجمہ کر دوں, جلدی آیت کو مکمل کر لوں, یہ ایک آیت بھی بہت ہے آج کے لیے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جب اس کو قتل کر دیا قوم نے, قیل ادخل الجنہ, اللہ نے فرمایا جنت میں داخل ہو جائے. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جو مذہب مخالف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کس, جسے ہم کہتے ہیں نا احمقوں کی جنت, احمقوں کی جنت میں یہ مولویوں نے لوگوں کو ڈالا ہوا ہے. او بھائی قتل ہو گیا, گل سڑ کے بدبو آئے گی, لاش ہوگی, اور ادھر کہہ رہے ہیں یہ جنت کے باغوں میں کیا کر رہا ہے, وہی ٹہل رہا ہے. تو اصل میں پہلی نظر میں تو آپ کو علماء کی بات ہی حماقت والی لگے گی, لیکن جب گہرائی میں جاؤ گے نا تو آپ کو اپنی بات سے حماقت کی بو آئے گی. آپ جو کہہ رہے ہو گل سڑ کے ختم, اس کا مطلب اتنا عظیم انسان جس کے لیے کائنات کو مسخر کیا گیا ہے, اور اس نے اتنے ظلم کیے, لوگوں کو جلتی ہوئی کڑھائیوں میں ڈالا, ماں کو قتل کیا, بعض لوگ اپنے باپ کو قتل کرتے ہیں, بہنوں کا گلا گھونٹتے ہیں, ہر طرح کے کیسز آتے ہیں دنیا میں, تیزاب پھینک دیے کسی کے منہ پہ صرف چند ٹکوں کی خاطر, ظلم کرتے کرتے بے لگام بادشاہ بن گئے. دنیا ان کے ظلموں کو بھول جاتی ہے, دنیا کے سامنے ان کے جرائم آتے نہیں ہیں, لوگوں کے سامنے بہت اچھے, اور آپ کہہ رہے ہو کہ جب مرا تو بالکل کیا ہو گیا, ختم. تو یہ تو اس سے بڑی دھاندلی تو نیچر نے کبھی کی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ مرا نہیں ہے, مر تو گیا مادی اعتبار سے, لیکن یہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں شفٹ ہو گیا. اب چونکہ انسان کی سمجھ میں بات مثالوں کے بغیر آتی نہیں ہے, تو قرآن مثال سے بات سمجھاتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها, اللہ فرماتے ہیں دیکھو جب تم سوتے ہو اس وقت اللہ تمہاری روح کیا کر لیتا ہے, قبض کر لیتا ہے. سوتا ہوا آدمی پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, لیکن اس کے قریب بیٹھا ہوا آدمی وہ سمجھتا ہے کہ یہ آنکھیں بند کر کے یہاں لیٹا ہوا ہے, لیکن اس پہ جو گزر رہی ہوتی ہے وہ قریب بیٹھے ہوئے آدمی کے کو نہیں پتا ہوتا. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے, ہم سو رہے ہیں خراٹے لے کے, ویزا نہیں مل رہا تھا امریکہ کا, آج امریکہ پہنچ گئے, ہوتا ہے نا, پہنچ گئے اور صدر بن گئے وہاں کے. آدمی کہتا ہے یار میں نے تو کبھی سوچا بھی, مکے مار مار کے دیکھ رہا ہوتا ہے, میں سو تو نہیں رہا کہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. لوگ بتاتے ہیں میں چانٹے مار کے دیکھتا ہوں, خواب تو نہیں دیکھ رہا. اتنی گہری نیند ہوتی ہے کہ 2-4 چانٹوں سے آنکھ کھلتی نہیں ہے. دوسرا وہ چانٹے بھی تو خواب میں ہی مار رہا ہے نا. بعض کنواروں کی شادی ہو رہی ہوتی ہے, بہت عرصہ ہو گیا, نہ ابا مان رہے تھے نہ امی مان رہی تھی, پیسے بھی نہیں تھے, جہاں جاتے تھے دھکے دے کے لوگ بھگا دیتے, کتے پیچھے چھوڑ دیتے تھے. ابھی تو کتے پیچھے چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جہاں جاؤ کتے خود بخود پیچھے لگ جاتے ہیں, اتنے کتے ہو گئے. شادی نہیں ہو رہی تھی, یہ نہیں ہو رہا تھا, وہ نہیں ہو رہا تھا, او بھائی خواب میں بہت کوئی حسن پری تھی, اس سے آپ کی شادی ہو گئی, پیسے بھی آ گئے, 3 پیس سوٹ ٹائی میں آپ دلہن کے کمرے میں جا رہے ہیں, آنکھ کھل گئی. ٹھیک ہے نا, کسی نے آ کے ٹھڈا مارا کہ چل اٹھ, ہے بھائی کدھر پڑا ہوا ہے تو. تو کیسے جذبات ہوتے ہیں انسان کے جس کو ایسا خواب آ رہا ہو. تو اللہ فرماتے ہیں جب تم سوتے ہو نا تمہاری روح ہم کیا کر لیتے ہیں, قبض. وہ روح بھٹکتی رہتی ہے, وہ کیا کیا مناظر دیکھتی ہے. حالانکہ جو سوتے ہوئے آدمی اس کے قریب کوئی بیٹھا ہوا ہو اسے بالکل ہوش نہیں ہوتا. بعض دفعہ خوشی میں ہوتا ہے انسان, سوتے ہوئے میں آپ بھوکے سو جائیں نا, کھانا سامنے آئے, اتنا مزہ آتا ہے نیند میں خواب میں کھانا کھانے کا, ایسا پھوڑتا ہے طبیعت سے اور لذت محسوس ہوتی ہے. بلکہ خواب کی لذت جاگتی حالت کی لذت سے زیادہ ہے, تبھی تو خواب میں نائٹ فال ہوتا ہے. جاگتی حالت میں نائٹ فال نہیں ہوتا کسی کو, خواب میں ہو جاتا ہے. اور خواب کی میں بھوک کھانے کی جو لذت ہے وہ بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اسی طرح خواب میں جو تکلیف ہے وہ جاگتی حالت کی تکلیف سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے. خواب میں جب آدمی ڈرتا ہے تو نارمل حالت میں ایسے نہیں ڈرتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پڑے ہوئے ہو وہاں پہ لیکن روح تمہاری کسی اور جہان میں ہے. تو یہ تو ابھی مرے نہیں ہو, ابھی تو روح کا باڈی سے رشتہ ہے. مرتے ہو تو روح کا باڈی سے رشتہ اور کمزور ہو جاتا ہے. تو باڈی تو سڑ کے ختم ہو جاتی ہے لیکن تمہاری روح ختم نہیں ہوتی, اس روح کے ساتھ یہ احوال گزرتے ہیں. اور وہ جہان ہی الگ ہے. جیسے خواب کی دنیا یہ مادی دنیا تھوڑی ہے, یہ اس دنیا میں وہ ٹریس ہو ہی نہیں سکتا خواب.
تو اللہ نے مثال سے سمجھایا ہے کہ دنیا میں دیکھو سائنسدان خواب کا اعتراف کیوں کرتے ہیں کہ ہر سائنسدان نے خواب دیکھا ہوا ہے. اگر کوئی نیند نہ ہوتی نا اور کوئی دنیا میں سویا ہی نہ ہوتا تو سائنس خواب کا بھی انکار کر دیتی. اگر کوئی پیغمبر آ کے بتاتے کہ اگر تم میں سے کسی کو نیند آئے اور ایسے سو جائے تو اس پہ یہ احوال گزریں گے, تو لوگ کہتے یہ نہیں ہو سکتا. کیوں گزریں گے بھائی؟ لیکن اب تو سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. جیسے اگر انسان خود انسانوں کو پیدا ہوتے ہوئے نہ دیکھتا اور کوئی پیغمبر آ کے بتاتے کہ اللہ نے تمہیں پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے, تو مان لیتے لوگ؟ ہے بھائی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہتا پانی کے قطرے میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر کیسے بن گیا؟ اور پیغمبر بتاتے کہ یہ پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں اس میں وجود میں آئے تو آنکھ, ناک, کان کیسے بنی؟ بھائی جو روٹی کھاتے ہو نا اس روٹی سے آنکھ بنی, اسی سے کان بنی, اسی سے ناک بنی, اسی سے دماغ بنا. کوئی مان لیتا؟ تو بھائی یہ سب illogical باتیں, یہ کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. میڈیکل سائنس اس کو تسلیم نہیں کرتی. اس لیے نہیں کرتی کہ اس نے دیکھا نہیں ہے. آپ دیکھ لیا تو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بھائی ایسے بنتا ہے, اس کے پوری لاجک بھی بیان کرتی ہے, وہ پروسیس دیکھنے کے بعد بیان کی ہے. تو جب مریں گے نا اور جب روح پہ احوال آئیں گے تو اس وقت سائنسدان بھی لیبارٹری ٹیسٹ کرنا شروع کریں گے, بولیں گے بھائی ایسا ہوتا ہے اور ہو رہا ہے اور اس کی لاجک یہ ہے, یا لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے وہ اللہ کی مرضی. تو ہم بہت محدود دنیا میں, کنویں کا مینڈک ہوتا ہے نا جو سمجھتا ہے کہ بس یہی ہے, اسے کوئی باہر بتائے کہ یہ بھی ایک دنیا ہے اور یوں بھی ہے, وہ کہے گا ایسا نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ بیچارہ چھوٹا دماغ, اس نے کنواں ہی دیکھا ہے, اس کو سمندر کی گہرائیوں کا کیا پتا. تو اللہ فرماتے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. جب نبی نے فرمایا نا روح پہ یہ حالات گزرتے ہیں تو صحابہ نے, مشرکین نے پوچھا یہ روح کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے فرمایا تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ روح کیا ہوتی ہے, کیونکہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں جتنی نالج ہے نا یہ بہت تھوڑی ہے. اس کھوپڑی میں اور اس نالج کے تحت یہ بات سمجھ میں آنا تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اب ایک دیہاتی کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے کہ گردے کی پتھری دوا کھانے سے کیسے نکلتی ہے, ڈاکٹر نے اپنی زبان میں سمجھانا شروع کیا ایکچولی یوں ہوتا ہے, یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے, پھر یہ یوں, وہ کہہ رہے ہیں میری کھوپڑی میں نہیں آ رہا. ڈاکٹر کہے گا آپ کی کھوپڑی ایسی ہے ہی نہیں کہ اس میں اتنی گہری باتیں سمجھ میں آ جائے. کچھ میڈیکل سائنس تھوڑی سی پڑھ لو یا کچھ انگلش سیکھ لو تو آ جائے گی انشاءاللہ. تمہیں تو یہی نہیں پتا کہ گردہ ہے کہاں. وہ بار بار گردے کہتے ہیں میرے گردے میں درد ہو رہا ہے, میرے گردے میں, وہ کہہ رہے تمہیں کیا سمجھائے. تو اللہ فرماتے ہیں تم جو اتنا سائنسی ترقی پہ ناز کرتے ہو یہ وہ ترقی ہے جو پہلوں کو نہیں تھی تمہیں ہے. تو تم اپنے آپ کو پہلوں سے کمپیئر کر کے کہہ رہے ہو کہ ہم بہت بڑے فنٹر ہیں. نہیں یار یہ بات سمجھ میں, پہلے زمانے میں گھوڑے پہ جاتے تھے ہم, ہواؤں میں اڑ کے جا رہے ہیں تو بہت بڑے فنٹر ہیں, بہت نالج بھائی. تو پہلوں سے کمپیئر کر کے کہہ رہے ہو, ٹھیک ہے نا. پہلے لوگ بات چیت کرنے کے لیے چیختے چلاتے تھے, اب موبائل اٹھاؤ یہاں سے امریکہ 2 منٹ میں بات ہو جاتی ہے. تو اب پہلوں سے کمپیئر کر کے تم کہہ رہے ہو بہت بڑے فنٹر ہیں, تو واقعی اگر اپنے سے پہلوں سے کمپیئر کرو تو واقعی تم بہت بڑے فنٹر ہو. لیکن حقیقت میں جو جتنی دنیا میں نالج ہے, جو حقائق ہیں, اس کے لحاظ سے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. الا قلیلا, بہت تھوڑی نالج اللہ نے انسان کو دی ہے, بہت تھوڑی. کائنات کے بہت سے راز ہیں جن سے پردہ نہیں ہٹا اور ہٹ بھی نہیں سکتا, بہت سے تو ایسے ہیں جن سے ہٹے گا ہی نہیں. تو اس لیے ہمارے پاس دلیل یا تو مشاہدہ ہوتا ہے یا خبر ہوتی ہے کہ جو ماہر ہے, جو کسی فیلڈ کا ماہر ہے, وہ ہمیں کیا دے دے, خبر دے دے. تو ومن اصدق من اللہ قیلا, مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں, میڈیکل سائنس اس پہ تحقیق نہیں کر سکتی کیونکہ میڈیکل سائنس کی اپروچ وہاں تک ہے نہیں, سائنسدانوں کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے. خواب کو نہیں ڈیفائن کر سکے اب تک, دماغ نہیں پڑھ سکے. پتہ ہے آپ کو ISSB میں بعض دفعہ یہ سوال ہوتا ہے انٹرویو میں کہ دماغ کیا ہے. ایک ہمارے ایک دوست تھے, وہ امتحان دینے گئے, ان سے سوال, ISSB میں تو نہیں, وہ کسی اور ادارے میں گئے تھے, ان سے سوال ہوا کہ دماغ کی کیا ڈیفینیشن ہے. انہوں نے کہا پتہ نہیں, یہ ڈیفائن کرنا ممکن نہیں ہے انسان کے لیے. یہ جواب درست تھا. درست اس لیے تھا کہ دماغ ہی اپنے بارے میں بتائے گا نا. تو آپ کے اوپر کی چیز تو آپ کے بارے میں بتا سکتی ہے کہ میں کیا ہوں, خود نہیں بتا سکتے آپ, کیونکہ اس دماغ کو سمجھنے کے لیے اس سے زیادہ ذہین کوئی دماغ چاہیے, وہ مارکیٹ میں ہے نہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ہے نہیں مارکیٹ. تو یہ میڈیکل سائنس خود مانتی ہے کہ ہم تحقیق ایک دائرے تک کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ ریسرچ ہمارے دائرہ کار میں ہے نہیں, یہ پاسبل نہیں ہے. تو انسان کی ابتدا کیسے ہوئی, یہ انسان کے لیے میڈیکل سائنس کے ذریعے پہچاننا ممکن ہے ہی نہیں. کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی, قیامت تک ایسے آلات دریافت ہی نہیں ہو سکتے جو یہ بتا سکیں کہ کیسے ابتدا ہوئی ہے.
ناممکن ہے کہ کیسے ابتدا ہوئی ہے. یہ جو تھیوریز ہیں, نظریات ہیں کہ ممکن ہے ایسے ہو, ممکن ہے ایسے ہو, یہ ریسرچ تھوڑی ہے. جس چیز کو سائنسدان خود ریسرچ نہیں کہہ رہے, آج ہماری یونیورسٹیوں میں اس کو ریسرچ کہہ کے پڑھایا جا رہا ہے. ڈارون نے یہ ریسرچ تھوڑی پیش کی تھی کہ انسان بندر سے بنا ہے, وہ ریسرچ تھوڑی تھی. وہ کہتے ہیں, اور ڈارون کے پورے الفاظ کیا ہیں کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اس انسان کو کسی خدا نے نہیں بنایا, یہ فرض کر لو, تو پھر ممکن ہے کہ یہ ایسے ہوا ہو, یہ پروسیس ہوا ہو. تو وہ خود بیچارہ کنفیوز ہے کہ ہوا کیا تھا. اور ہمارے ہاں اس بیس پر خدا کا انکار کر دیا, پیغمبروں کا انکار کر دیا, آسمانی کتابوں کا انکار کر دیا, اور انسان کو ایک مشین بنا دیا. اب جو چاہے کرتے پھرو. وہ ٹھیک ہے, ایتھیسٹ یہ نہیں کہتے جو چاہے کرتے پھرو, لیکن جب آپ آخرت کا انکار کر دو گے تو پھر جو چاہے کرتے پھرو گے. کرو گے بھائی آپ, جب حساب و کتاب ہی نہیں ہے تو پھر ابا کو گھر میں رکھ کے ٹینشن, بولو نا بھائی, کیوں پالنی ہے؟ تو ہر وہ چیز جو آپ کے انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ بنے, کباب میں ہڈی بنے, اسے سائڈ پہ لگاؤ. لہٰذا کہتے ہیں بوڑھے ابا اماں نے اپنی زندگی گزار لی, اب ہمیں لائف کو انجوائے کرنا ہے. یہ کھانستے ہیں, ان کے لیے عیدی سینٹر ہے. یہ اماں کھانستی ہوئی اچھی نہیں لگتی, ان کے لیے کیا ہے؟ عیدی سینٹر. بچی 18 سال کی ہوئی ہے, وہ ابا کو ٹھینگا دکھائے گی, ابا میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں. ایکچولی آپ نے اپنی لائف کو انجوائے کیا, تو اب میں اس اسٹائل میں تو نہیں کہہ سکتا, ان کا اسٹائل تو بڑا ہی نرالا ہوتا ہے, تھوڑی سی میں کوشش کرتا ہوں. آپ نے اپنی لائف کو انجوائے کیا, اب آپ کباب میں ہڈی بننے کی کوشش نہ کریں. تو شروع میں وہ کوشش کرتے تھے, غصہ آتا تھا, اب انہوں نے بھی کوشش کرنا چھوڑ دی. بلکہ کہتے ہیں بیٹا آپ 18 سال کی ہو گئے, آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ ابھی تک گھر میں بیٹھی ہوئی ہو. بھائی اب تو دکھا رہے ہوتے ہیں, یہ دیکھو برتھ سرٹیفکیٹ آپ کا 18 کی ہوگی اور آپ یہاں بیٹھے, چلو دفعہ یہاں سے نکلو یہاں سے. اس کو پتہ ہے باہر اس نے نکلنا تو ہے, تو نکلو پتلی گلی سے, مجھ سے کیوں کھانا مانگ رہی ہو. تو یہ ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں, اگر نہیں ہوا تو بہت سارے کو ہو ہی گیا, لیکن اس سے آگے معاملہ جائے گا. بہت تباہی آنے والی ہے بھائی. ابھی یہ صرف ہومو سیکس کو انہوں نے حلال کر دیا, اتنا نہیں ہے, ابھی آگے بھی جائیں گے, یہ اس سے بھی آگے اور برائی معاشرے میں پروموٹ کریں گے. پتہ نہیں کیا کیا ہونے والا ہے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کیونکہ جب کوئی روکنے والی طاقت ہی نہیں ہے, کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے, خود سے بحث کے کھوپڑی استعمال کریں گے. تو آپ مجھے بتاؤ, اسمبلی میں اگر زیادہ شراب پینے والے لوگ ہوں تو وہ شراب کو حرام کر سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یار ہم تو یہاں بیٹھ کے, ہمارا ذہن کام ہی جب کرتا ہے جب ہم پی کے آتے ہیں, تو اگر شراب پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے تو 2-3 بوتلیں پی کے کریں گے. تو وہ کہیں گے یار ہم شراب کے ٹاپک پر اسمبلی میں بیٹھے ہیں بات چیت کرنے کے لیے کہ الاؤڈ ہے یا ناٹ الاؤڈ ہے, تو اس ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ذرا 2 بوتلیں ہو جائیں, کیونکہ بہت حساس ٹاپک ہے, کہیں گے نا وہ. اب وہ پی کے جب ان کا دماغ حاضر ہوگا, ہاں آپ بتائیں کیا کہنا ہے, تو وہ کہیں گے یار جو پی کے ہم خود اس بات کریں, ہم تھوڑی حرام کر سکتے ہیں, تو قوم کا بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اس لیے اللہ نے کہا قانون سازی انسانوں سے نہیں کرواؤ, یہ تمہاری طرح کے انسان ہیں جو تم پر مسلط ہو گئے ہیں, یہ اپنے مفاد پہلے سامنے رکھیں گے, تمہارے مفاد بعد میں. تو اس لیے قانون اللہ بناتا ہے. اللہ نے جب قانون بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کر دیا, دیکھو آپ کی کوئی شورا نہیں تھی جو قانون سازی کرتی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شورا میں بہت سے صحابہ تھے. اس وقت شراب چونکہ زمانے جاہلیت میں لوگ پیتے تھے اور شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی, اس وقت بھی بہت سے لوگ شراب پی رہے تھے. تو اگر آپ ان سے مشورہ لیتے تو بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہتے ہم کیسے چھوڑ دیں. اوپر سے قانون نازل ہوا فجتنبوہ, چھوڑ دو اس کو, رجس ناپاک ہے, چھوڑ دو اس کو. تو بس صحابہ نے کیا کیا, بھائی اب اللہ کا حکم ہے, اب ہمارے پاس آپشن ہے ہی نہیں کہ پینی ہے کہ نہیں پینی. سر میں درد ہوتا ہے نہیں ہوتا, فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے, صحت اچھی ہوتی ہے نہیں ہوتی, یہ ٹاپک اللہ نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا, ختم, نہیں پینی. تبھی آج بھی پوری دنیا میں مسلمانوں میں شراب کا ریشو سب سے کم ہے. اور یہ جو شراب کے بارے میں تقریریں کرتے ہیں نا, کچھ نہیں ہوتا تھوڑی سی پی لو, بھائی بہت کچھ ہوتا ہے. ان کنٹریز میں آپ ذرا جا کے دیکھیں, سیٹرڈے نائٹ کو لوگوں کی حالت دیکھیں, کیا حالت ہوتی. سنڈے کی نائٹ ہے, سیٹرڈے نائٹ ہوتی, سیٹرڈے نائٹ ہفتے کی جو اگلے دن چھٹی ہوتی ہے نا, تو روڈوں پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے, منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں. انسان کہتا ہے یہ انسان پر یہ چیز سوٹ کرتی نہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, مار دیتے ہیں, جتنا بھی کنٹرول کریں لیکن یہ چیزیں پورے طور پہ کنٹرول میں نہیں آتی. تو بڑی تباہی پھیلتی ہے اس سے. اور ڈرگس لے رہے ہیں, ہمارے یہاں نشہ حرام ہے تو بس حرام ہے, ان کے ہاں جب حلال کرنا ہوتا ہے اس کو اینٹی ڈپریشن کے نام سے ٹیبلٹ بنا کے پھانک رہے ہیں. اب دیکھو نا یونیورسٹیوں میں جو مذہب ختم ہو رہا ہے نا, پنجاب یونیورسٹی میں سٹا لگا رہے ہیں, لڑکیاں پی رہی ہیں. دلیل کیا ہے بھائی, ایکچولی ہم نے ایجوکیشن اور ایکچولی بہت ہارڈ ورکنگ اینڈ جو ہے وہ اس طرح کے ٹوپی ڈرامے کچھ لگا کے, تو تھوڑا سا دماغ کیا ہوتا ہے اس سے ریلیکس ہوتا ہے.
اللہ کا شکر ہے ہم نے, میرے پر کیسے کیسے مسائل آئے بھائی. دوسری شادی کی میں نے, اس سے بڑی کوئی ڈپریشن ہو سکتی ہے؟ مجھے بتاؤ میرے بھائی, کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں اس سے بڑا غم کہ ایک آدمی کی شادی ہو جائے اس معاشرے میں, پھر تیسری شادی ہو گئی, 3 زوجات ہوں, دنیا میں اس سے بڑا غم ہوگا کسی کے پاس؟ 3 شادیوں کا مطلب 3 ساسیں, 3 سسر, اور ہول سیل کے حساب سے سالے. اللہ کرے سن نہ رہے ہوں, لیکن بھائی اگر سن رہے ہو تو معذرت چاہتا ہوں, گراؤنڈ ریئلٹی بیان کر رہا ہوں. اور جس کو سمجھ میں نہیں آ رہا میرے سالوں میں سے قابل احترام ہے, تو جب آپ کی ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا. تو کتنی بڑی ٹینشن. ایک پٹھان کا فون آیا ابو ظبی سے, کہنے لگے مفتی صاحب میری ایک بیوی ہے, میں اتنی ٹینشن میں ہوں, میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ کی 3 ہیں اور آپ ممبر پہ ایسے خوش مزاجی سے بیان کیسے کرتے ہو. وہ حیران ہو رہا تھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور حقیقت ہے آپ کر کے دیکھو. لیکن ہم نے تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے بچایا ہوا, کبھی نہ چرس کا خیال آیا کہ یار ڈپریشن میں گیا ہوں سٹا لگاؤ, ہیروئن پیو. اور ایسے لوگ ہیں دوسری شادی کی سٹا لگایا انہوں نے, پھر چھڑوا دیا, اللہ نے توفیق دی. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ الاؤڈ ہی نہیں ہے, شراب جائز ہی نہیں ہے, سٹا بولو بھائی جائز نہیں ہے. جب اللہ نے یہ اجازت ہی نہیں دی ہے کہ جتنی مرضی ٹینشن ہو تو تھوڑی سی پی سکتے ہو, اگر اللہ ہم پہ چھوڑ دیتا تو پھر انسان کو شیطان ورغلاتا ہے, بہت ساری چیزوں کو دلائل کے تانے بانے ملا کے کیا کر دیتا ہے, لیگل کر دیتا ہے. جیسے ہو رہا ہے اسمبلیوں میں بھی یہی ہو رہا ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ وہ حکومت میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, تو اسمبلی میں بحث ہو رہی تھی اس پہ شراب پر, تو وہ پابندی وہ الاؤ نہیں ہوئی. تو میں نے کہا کیسے الاؤ ہوئے گی بھائی, یہ ممکن ہی نہیں ہے. اسمبلی میں زیادہ تر لوگ پینے پلانے والے, سارے نہیں ہوں گے جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, جب پینے پلانے والے لوگ اسمبلیوں میں پہنچیں گے, بیٹھے ہوئے ہوں گے, تو وہ شراب کے خلاف قانون پاس کریں. ایک آدمی چور ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو, وہ کہہ سکتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ کہے گا چور کا ہاتھ کٹنا چاہیے, کرپشن میں پکڑا جائے اس کو لٹکا دینا چاہیے, کہے گا؟ کبھی بھی نہیں کہے گا. وہ کہے گا تو سب سے پہلے میں پکڑا جاؤں گا. تو اس لیے اللہ نے آسمان سے کہا, یہ اسمبلیوں میں بحث اس پر نہیں ہونی چاہیے شراب کی اجازت ہو یا نہ ہو. بھائی اسلامی کنٹری ہے, اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا. شراب حرام ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, اس میں کسی کے اختلاف نہیں ہے, بس ایک آرڈر آنا چاہیے بھائی اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. لیکن میں آپ کو ایک پاکستان کا پازیٹیو پہلو بھی بتا دوں, دنیا میں ہم جہاں بھی گئے ہیں ایئرپورٹوں میں شرابیں ملی ہیں. ملی کا مطلب ہمیں نہیں ملی, نظر آئی ہیں. ہر چیز کو لوگ کلپ بنا کے کہہ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں کہاں سے مل گئی. بہت سے اسلامی کنٹریز ہیں جو بڑے زبردست اسلامی کہلائے جاتے ہیں, شراب ہے, لیکن پاکستان میں آپ کو کھلے عام اس طرح سے نہیں ملتی. اتنی کھلے عام نہیں ہے. لوگ کہیں گے دیکھو کھلے عام ہے, اب کلپ آ جائیں گے, مفتی صاحب نے بیان کیا وہ کھلے عام بٹ رہی ہے. اتنا نہیں ہے جتنا دوسرے کنٹریز میں. دوسرے کنٹریز سے اگر آپ پاکستان کو کمپیئر کریں تو ہمارا ملک اسلامی لحاظ سے آج بھی الحمدللہ بہت سو سے بہت اچھا ہے. تو یہ پاکستان کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے جس کو سوچنا. جب آپ دنیا میں ٹریولنگ کریں گے تو پھر پتہ چلے گا. آپ جائیں جو ملکوں میں, بڑے اسلامی ملکوں میں, لڑکی خواتین کا لباس دیکھیں آپ, اس میں آپ حیران ہو جاؤ گے بھائی ہماری عورتوں کے لباس اتنے خراب نہیں ہیں. میں بہت سارے ملک ہیں, میں نام نہیں لوں گا, تو خواہ میں ملکوں کے نام لیتے ہیں تو پھر وہ لوگ ان کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن سبھی کو پتہ ہے بڑے بڑے اسلامی لیبل لگے ہوئے ہیں. لیکن جب آپ ماحول جا کے دیکھو گے ایسا بے حیائی والا ماحول ہے, آپ پاکستان آؤ گے آپ کو شکر ادا کرو گے اللہ کا, اللہ ابھی بھی ہماری عورتوں میں حیا الحمدللہ بہت ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی بھائی؟ تو مرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا, ایسا نہیں. اور قرآن کا دعویٰ دیکھو, ادھر اس کو شہید کیا ہے حبیب نجار, اس کا نام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شہید کیا, دھوبی تھا بیچارہ کہا جاتا ہے. تو اس نے جب تبلیغ کی ہے تو قوم نے اس کو قتل کر دیا. قتل کر کیا ہے, اللہ فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ. ادھر شہید ہو رہا ہے, ادھر کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں. ممکن ہے کسی کو اشکال ہو جنت تو قیامت کے بعد ہوگی, تو جنت سے مراد یہاں برزخ ہے. برزخ میں بھی ایک جنت ہے, برزخ میں بھی ایک جہنم ہے. جو اصل باغات والی جنت ہے وہ تو آخرت میں ملے گی نا, وہ تو جب میدان حشر میں حساب و کتاب ہوگا اس کے بعد. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ قبر جو ہے وہ بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو یہاں وہ والی جنت مراد ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قیل ادخل الجنہ, اسے کہا گیا کہ جنت میں داخل. جیسے ایک آدمی لیٹا ہوا ہے, جیسے ہی آنکھ لگے اور وہ دوسرے جہان میں پہنچ جائے,
تو اب اس کے الفاظ دیکھیں. قرآن کہہ رہا ہے جب اس کو ہم نے کہا نا جنت میں چلے جاؤ, قال یا لیت قومی یعلمون, کہنے لگا ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. وہ تو مجھ پہ رو رہے ہیں کہ ہم نے مار دیا اور ناکام ہو گیا. یہ اتنا سا فرق ہے آنکھ بند ہونے کا. کاش میری قوم اس جہاں میں ذرا جھانک کے دیکھ لے. جیسے ایک آدمی سوتے ہوئے دوسرے جہاں میں پہنچ جائے اور ایک منظر دیکھے تو اس کی تمنا ہوتی ہے کاش میرے گھر والے آ کے یہ منظر بھی دیکھ لیں. خواب میں تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا نا میں خواب دیکھ رہا ہوں, لیکن جب مرے گا اور برزخ میں جائے گا تو اسے پتہ ہوگا کہ میں دنیا کے جہاں سے برزخ میں شفٹ ہو گیا ہوں, اسے پتہ ہوتا ہے. تو کہے گا, وہ قرآن کے الفاظ ہیں, یا لیت قومی یعلمون, کاش میری قوم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, کہ میرے رب نے کیسے میری مغفرت کی, شہادت کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف کیا, اور وجعلنی من المکرمین, مجھے جو عزت دی. مکرمین کا معنی پروٹوکول آج کی لغت کے اعتبار سے, جو خدا کی طرف سے مجھے پروٹوکول مل رہا ہے, کاش میری قوم دیکھ لے تو سارے مسلمان ہو جائیں. وہ تو پڑے ہوئے ہنس رہے ہیں کہ ہم نے مار دیا, بڑا فنڈر بنا پھرتا تھا, اور دیکھو ادھر خون نکلا ہے, ادھر روح قبض ہوئی ہے, اور ادھر جنت کی بہاریں. وہ کہہ رہے کاش. لیکن اللہ کا قانون کیسا ہے, اللہ اس جہاں کے پردے اٹھا کے ادھر دکھاتا نہیں. اللہ کو پتہ ہے ایک جھلک دکھا دوں نا یہ سارے مسلمان ہو جائیں. ایک جھلک اگر اس جنت کی دکھا دوں تو یہ سارے کیا ہو جائیں. تو اللہ نہیں چاہتے کہ دکھائیں, اللہ کہتے ہیں غیب میں ہے. تم یا تو ایتھیسٹ کی بات سنو جو کیلکولیشن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ڈاروین کی تھیوری اور فلانے کی تھیوری سن کے زندگی برباد کر دو اپنی, یا میری اور پیغمبروں کی بات مان لو. میں نے جو پیغمبر بھیجے, موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا جنت ہے, آدم علیہ السلام نے بھی یہی کہا جنت جہنم میں. آج بھی تورات و انجیل میں دیکھو بہت سی آسمانی کتابوں کی باتیں صحیح بھی ہیں. آسمانی کتابیں جو ہمارے پاس تورات و انجیل ملتی ہے ساری تحریف شدہ تھوڑی ہے. کسی کتاب میں تحریف ہوتی ہے تو کچھ اصل رہ جاتی ہے, کچھ تحریف ہو جاتی ہے. تورات میں آج بھی داڑھی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا اور کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ داڑھی مت کٹانا. یہ آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے. تبھی یہودی داڑھی, بولو نا بھائی, نہیں کٹاتے اور بڑی داڑیاں رکھتے ہیں. تو بہت سی آسمانی کتاب میں جو ہے نا وہ ان کی, اور جنت جہنم کا تذکرہ تو ہر آسمانی کتاب میں بار بار ہے کہ آگ بنائی اللہ نے نافرمانوں کے لیے اور باغات بنائے اللہ نے فرما برداروں کے لیے. تو یہی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت, یہی عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت, یہی ابراہیم علیہ السلام کی, اسماعیل علیہ السلام کی, نوح علیہ السلام کی, سارے پیغمبر جو سچے تھے, اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی دعوت, وہ بھی سچے, ان کا بھی یہی دعویٰ. تو ہم اب یا تو بھائی ان لبرل لوگوں کی بات مان لو جو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ عبادت کو مانتے ہیں, بس وہ کہتے ہیں کچرا تھے اور مر کے کیا بن جاؤ گے, کچرا. لہذا وہ کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ, اور پھر انٹرٹین بھی نہیں کر پاتے. تھوڑا سا ذرا سا بڑھاپا آتا ہے تو تکلیفیں جب آنا شروع ہوتی ہیں تو حوصلہ دینے والی کوئی چیز بولو بھائی نہیں ہے. کیونکہ جب دنیا مزے کے لیے ہے تو مزے تو سب کو دنیا میں ملتے ہیں نہیں, جن کو ملتے ہیں ان کو بھی پورے نہیں ملتے. وہ مزے ہر وقت کرکرے ہوتے رہتے ہیں, صحیح ہے نا. تو ان کو کوئی چیز تسلی نہیں دیتی, خودکشیاں کرتے ہیں یہ لوگ کہ کچرا ہی تھے, جب ٹینشن میں آئے تو مار کے ختم کر دو اپنے آپ کو. اور جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے ان کے واقعات اللہ نے بیان کیے پیغمبروں کے. یعقوب علیہ السلام سے بیٹا چھن گیا, روتے رہے ساری زندگی, ناشکری کا ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا. اسی میں خیر ہے, کوئی بات نہیں, دنیا مسافر خانہ ہے. اور جب بیٹا مل گیا تو ساری شکر کی باتیں, میرے رب نے یہ بھی احسان کیا, میرے رب نے یہ بھی احسان کیا. تو بتاؤ زندگی کو صحیح انٹرٹین وہ لوگ کرتے ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے, یا وہ لوگ کرتے ہیں جو مذہب کو مانتے ہیں؟ وہ صحیح انٹرٹین کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے بھائی, کیونکہ اللہ نے حلال مزوں پہ پابندی تھوڑی لگائی ہے, ناجائز پہ پابندی لگائی ہے. اور جو قدرت کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں وہ تو دینداروں کے ساتھ بے دینوں پہ بھی آتی ہیں. بھائی ایکسیڈنٹ میں تو بے دین بھی مرتے ہیں اور دیندار بھی. وائرس آیا ہوا ہے تو جہاں نمازی لوگ مریں گے اللہ نہ کرے تو وہاں بے نمازی بھی تو مریں گے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ تو جو آزمائشیں آتی ہیں وہ تو سب کے پاس آتی ہیں. ہم پہ جب آزمائش آتی ہے تو ہمارے پاس تسلی کی چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وبا پھیلتی ہے تو جو صبر کرتا ہے, اپنا علاقہ چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے, مر جائے گا شہادت کا اجر ملے گا. ہمارے پاس تسلی ہے, آپ کے پاس تسلی کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ قوم کو بتاؤ گے کہ بھاگو نہیں, خود پتلی گلی سے بھاگنے کی پوری کوشش کرو گے آپ کہ میں کیوں مروں.
صحیح ہے نا, اور دنیا میں بھی بیماری پھیلاؤ گے. ہوتا ہے نا, زیادہ تر بھاگنے والے اس وبا میں وہ لوگ ہیں جو مذہب کو فالو نہیں کرتے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, وہ بھاگتے ہیں. انڈیا میں بہت کئی سال پہلے ہم چھوٹے بچے تھے, طاعون پھیل گیا تھا, اتنے لوگ غیر مسلم وہاں سے بھاگے تھے نا طاعون سے. مسلمانوں میں بھاگنے کا ریشو کم تھا بہت, ان کے پاس نبی کی تعلیمات ہیں, صبر صبر. صحابہ میں جب طاعون پھیلا بہت سارے صحابہ کا انتقال ہوا تو کوئی ڈپریشن میں نہیں گیا, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں بھائی, اللہ اسی طرح سے اٹھا رہا ہے تو اٹھائے گا, تو وہ خوش ہوتے تھے, اسی میں اجر ملے گا. تو انٹرٹین بھی حقیقی معنی میں کون کرتا ہے بھائی لائف کو؟ مذہب والے لوگ ہی کرتے ہیں. تو یہ پابندیاں جو اللہ نے مذہبی لوگوں پہ لگائی ہیں, یہ کچھ پابندیاں ہیں جو وہ عمل کرو گے. جیسے ڈاکٹر مریض کو کہتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں وہ چھوڑ دو, تو جو نقصان دہ نہیں ہے وہ پھر کھاتے رہو ساری زندگی. لیکن مریض کہتا ہے نہیں میں پابندیوں پہ عمل نہیں کروں گا, میں سب کچھ کھاؤں گا. تو کہتا ہے ٹھیک ہے, پھر تھوڑے دن سب کچھ کھاؤ, تھوڑے دن بعد کچھ بھی کھانے کے قابل نہیں رہو گے. شوگر کا مریض کہتا ہے میں تو لڈو کھاؤں گا, میں تو رسگلا کھاؤں گا, یہ نہیں بتاؤں گا. یہ شعر ہے, یہ شعر ہے, یہ ویسی ذہن میں بعض دفعہ آ جاتا ہے. تو میں تو لڈو کھاؤں گا, میں رسگلا کھاؤں گا, میں یہ بھی کھاؤں گا, میں وہ بھی کھاؤں گا. اب کوئی ڈاکٹر آ کے کہہ رہا ہے نہیں کھا بھائی, تو سموسے کھا لے, تو پکوڑے کھا لے, ٹھیک ہے نا, تو تکے کھا لے, تو یہ کھا لے, لڈو نہیں کھا. اگر میٹھا کھانا ہی ہے تو ایسے وہ کیا ہے یار, وہ ڈائٹ بوتلیں آتی ہیں نا, پیپسی یہ والی پی لے, تو شوگر فری پیپسی پی لے, اس میں بھی میٹھا ہوتا ہے لیکن چینی والا میٹھا نہیں. نہیں میں تو وہ والا میٹھا کھاؤں گا, چینی والا میٹھا کھاؤں گا. تو کھا لے پھر, تو کھا لیا, مدذل ہو لا لیا, جو ملا کھا لیا. اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد جو چیزیں ڈاکٹر نے کھانے کا مشورہ دیا تھا نا وہ بھی کھانے کے قابل نہیں رہے گا. شوگر سے گردوں پہ اٹیک ہوگا, گردے خراب, شوگر سے تو بہت جلدی اٹیک ہوتا ہے گردوں کے اوپر, گردے خراب ہو جائیں گے, بی پی ہائی ہو گیا, گردے کی ایسی کی تیسی, بلڈ پریشر ہو گیا. تو ایک بیماری دیکھو ایک 100 بیماریوں کو کھینچ کے لاتی ہے. آنکھوں کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے شوگر کے مریض کے ساتھ. ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ بھائی تو ابھی لڈو چھوڑ دے, دیکھ جو چاہ. کہہ رہا نہیں میں تو کھاؤں گا, میں تو پابندیوں پہ عمل نہیں کرتا. تو کھا لیا, اب دیکھنے کے قابل بھی نہیں, آنکھوں کی بینائی جا رہی ہے, ہڈیاں بوسیدہ ہو رہی ہیں. تو یہی حال ہے کہ یہ جو لبرل لوگ ہیں, جو اللہ کو نہ ماننے والے لوگ ہیں, یہ کہتے ہیں موج مستیاں کرو, زندگی انٹرٹین کرو. تو تھوڑے دن تک تو بہت انٹرٹین کرتے ہیں, اس کے بعد کچھ بھی انٹرٹین کرنے کے قابل نہیں رہتے, ٹینشنوں میں. اس لیے کہ بار بار موت کا تصور, مرنا ہے, جانا ہے. پھر بڑھاپا تو سب سے بڑا عذاب ہے. مسلمان کی جو زندگی سکون سے تو گزرتی ہی بڑھاپے میں ہے, زیادہ لائف اچھی ہوتی اس کی کہاں ہے؟ بھائی سارے کام کاج سے فارغ ہو گئے, اب تو کوئی ٹینشن نہیں, اب تو کیا کرنا ہے, اللہ اللہ کرنا ہے. ہم نے تو اپنے بوڑھوں کو بہت عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں اب تو ہمارے حضرت نے تو آخر عمر میں بیانات بھی چھوڑ دیے تھے, علمی تحقیقی مسائل بتانا چھوڑ دیا. فرمایا علماء بہت ہیں, مسائل اب ان سے پوچھیں, اب ہم صرف اللہ اللہ کریں گے بیٹھ کے. تو بیان بھی جو کرتے تھے بس اللہ کی بڑائی, حالانکہ بہت بڑے مفتی تھے, مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ تھے, آپ سوچو کتنے بڑے مفتی ہوں گے. مسائل کا تحقیقی کام بھی چھوڑ دیا. فرمایا اتنے علماء پیدا ہو گئے, ان سے پوچھو, ہم سے اب بس اللہ کی باتیں کیا کرو, اب دنیا سے ہم جانے والے ہیں, اللہ اللہ کرنے دو. تو اللہ کی محبت میں اشعار پڑھتے اور جو ہے نا وہ ایسے جذباتی ہو جاتے تھے. فرماتے تھے کہ عجیب کیفیات بن جاتی تھی, عبادت اور بڑھ جاتی ہے. اور عبادت ایسی چیز ہے جتنے مرضی بوڑھے ہو جاؤ, اللہ نے ہر طرح سے عبادت کا طریقہ بتا دیا. کہا بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کے اللہ اللہ کر لو. جس دن انتقال ہوا اس دن بھی حضرت نے کافی دیر تلاوت کی ہے, اور پھر لیٹ کے پھر اللہ کا ذکر, اسی طرح ذکر کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے. تو بھائی مسلمان کا تو بڑھاپا بھی بہت اچھا ہوتا ہے. آپ کا تو نہ جوانی اچھی, جوانی شراب میں گزرتی ہے, لڑکیوں سے دوستیوں میں گزرتی ہے, بائکیں ویلیاں لگا رہا ہے لڑکیوں کو شو مارنے کے لیے, کتنوں کے سر پھٹ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم نے خود دیکھا ہے شو بازی. ایک دفعہ میں, یہ تقریباً 20-25 سال پرانی بات ہوگی, کچھ ہمارے دوست احباب تھے, ہم چلے گئے وہاں, سی وی یو نہیں ہوتا, تو میرے دوست احباب نے کہا چلو آپ کو ویلیاں دکھا کے لاتے ہیں. میں گیا تو وہ ویلیاں لگا رہے تھے نا, تو میں نے کہا ایک نہ ایک کا سر پھٹے گا اس سے. انہوں نے کہا بھائی یہ کوئی تمیز کا کام نہیں ہے, یہ کوئی تمیز کا کام نہیں ہے, کچھ اور کر لو. کہہ رہے نہیں کچھ نہیں ہوتا. اتنے میں دیکھا ایک بندہ بائک پہ کے سیٹ پہ بیٹھنے کے بجائے اس کے پائیدان پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ نہیں ہوتا یوں بیٹھ کے چلا رہا ہے بائک,
حالانکہ جو سائنسدانوں نے بائک ایجاد کی ہے وہ تو سیٹ بنائی اس لیے کہ اس پہ بیٹھ کے چلایا جائے. اس نے کہا اس پہ تو ساری دنیا بیٹھ کے چلاتی ہے, ساری دنیا چونکہ بیوقوف ہے, تو میں ایسی جگہ بیٹھ کے چلاؤں گا جہاں تک آج تک کوئی بیٹھ کے نہیں, تو پھر میں ٹی وی میں آ جاؤں گا. فائدہ کیا بھائی, میں ٹی وی میں آؤں گا. اور لڑکیاں زیادہ مرتی ہیں ایسے لڑکوں پہ نا, عجیب کام کر رہا ہے, تو اس عمر میں لڑکیوں کا زیادہ شوق ہوتا ہے, اور لڑکیوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ایسے ٹوپی ڈرامے کرنے پڑتے ہیں. تو وہ جو تھا وہ ادھر کنارے پہ بیٹھ کے نا ادھر سے چلا رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. میں لڑکوں کو بتا رہا ہوں یار یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے. اللہ کی قدرت, آگے اسپیڈ بریکر آیا, وہ دھڑام سے گرا, اس کے سر پہ چوٹ لگی, اور مجھے نہیں پتا وہ زندہ رہا, اللہ کرے زندہ بچ گیا ہو, لیکن اس وقت جو اس کی کنڈیشن تھی, نہ سانس آ رہا تھا اور نہ کوئی آواز آ رہی تھی, صرف تصویر آ رہی تھی. ایمبولینس اٹھا کے لے گئی, اللہ کرے بچ گیا ہو. تو میں نے کہا یہ ہو گیا. ابھی بات ہو رہی تھی کہ بھائی ایک عقل مند لوگوں کے کرنے کے کام نہیں ہے, تو یہ دیکھو ہو گیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ دیکھنے گئے تھے. کر لو کیا کرنا ہے, دیکھنے گیا تھا. اعتراض ہے جب یہ غلط ہے تو دیکھنے کیوں گئے؟ دیکھنا غلط نہیں ہے ٹھیک ہے نا, دیکھنے سے تھوڑی سر پھٹ رہا ہے بھائی. یہ غلط اس لیے ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں ان کا سر پھٹ سکتا ہے, جو دیکھتے ہیں ان کا سر نہیں پھٹتا, تو اس لیے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یوٹیوب پہ لگا کے دیکھ لیا کرو ویلیاں کون لگا رہا ہے. اور ہم بھی دیکھتے ہیں شام کو, رات کو نا جب میں سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو تھوڑا دماغی تفریح کے لیے کوئی نہ کوئی واٹس ایپ پہ کلپ کسی نے بھیجا ہو تو دیکھو بائک سے ایسی جمپ لگائی, دیکھ لیتے ہیں کیا جا رہا ہے. وہ انگریز ہے, وہ K2 پہاڑ سے چھلانگ لگا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ تو دیکھ لو, دیکھنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, نہ اس سے سر پھٹتا ہے. لیکن ہم نے کئی دیکھے ہیں, یوٹیوب پہ بھی پڑے ہوئے ہیں, چھلانگ لگائی, پیراشوٹ ہی نہیں کھلا, صحیح ہے نا. اس کے بعد کیا ہوا بیچارے کا؟ تو بھائی وہ کام, وہ کارنامے سر انجام دو جس کا قوم کو فائدہ ہو, آپ کی ذات کو بھی فائدہ ہو. کوئی ایسا کام کرو جس سے فائدہ تو ہو, پھر کوئی کارنامہ ہو تو بھی ہم مانیں گے کارنامہ. اس سے کیا صرف لوگوں کی توجہ اپنی طرف مائل کرنے کے لیے. آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے بھی تو چرنا سے چھلانگ لگائی تھی. وہ جو ہم نے چرنا میں چھلانگ لگائی تھی اس میں نہ سر پھٹنے کا چانس تھا نہ کوئی بہت بڑی کوئی بہادری تھی, وہ تو نارمل ایک چیز تھی, اور پہلے سے پتا تھا نیچے کوئی پتھر وتھر نہیں ہے. اور دوسرا اس کا تو فائدہ بھی ہے نا, سوئمنگ تو اسلام میں اس کی تو ترغیب ہے, اس سے تو فائدہ ہے. کئی جگہ آدمی پھنس جاتا ہے, سوئمنگ کرنی پڑتی ہے اس کو. یہ تو ویسے ہی صحابہ کرام تیراک تھے, تیراکی کی ترغیب ملتی ہے ہمیں اسلام میں, تو یہ تو ویسے ہی ایک ترغیب کی چیز ہے. تو ویلیوں کی کوئی ترغیب نہیں ہے کہ بائک کو ایک ویل پہ آپ اچھال کے چلا رہے ہیں, یا سیٹ پہ بیٹھنے کے بجائے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے, یا کھڑے ہو کے بائک چلا رہے ہیں آپ. تو اس میں یہ آپ کے سامنے وہ لوگ آتے ہیں جو پھٹے وٹے نہیں ہیں, چاہ کے تحقیق کریں تو ایسے لوگ بہت سارے ایسے ہیں جو باقاعدہ کھل گئے ہیں, ان کو سینے کی کوشش کی, جڑ نہیں سکے, وہ ایسے کھل جاتے ہیں سر لوگوں کے. اللہ حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.